اچھا کہتے ہیں کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. ٹھیک ہے، جس طرح روز حساب میں ہر شے واضح ہو جائے گی، صحیح غلط میں بالکل امتیاز قائم ہو جائے گا، جو جس جگہ پہ ہے وہاں پہنچ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیات 1 تا 5۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ: الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اقبال سوسائٹی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اقبال سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی تجدید کا ایک امکان پیدا کیا۔ میرا نام نعیم ہے، میں یہاں اورینٹل کالج میں پڑھاتا ہوں۔ اقبال کی طویل نظمیں جو یہ کورس ہے یہ بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ اقبال جو ہماری کلاسیکی شاعری کے بالکل آخر پر پیدا ہوئے اور جب ہم استعمار کے زیر اثر تھے اور جدیدیت کی کچھ لہریں، جدت کی کچھ لہریں ہمارے ہاں جنم لے رہی تھیں، تو وہ ہماری اپنی تہذیب اور ماڈرنزم جو کلونیلزم کے زیر اثر ہمارے ہاں آ رہا تھا، اس زمانے میں ایک ایسا بڑا ذہن ہمیں اقبال کی شکل میں میسر آیا جس نے نہ صرف ہمارے اپنی کلاسیکی اقدار پر اس کی نظر تھی، جو ہمارا پرانا تصوف یا مذہب اور مذہب کی جو تعبیرات تھیں ان سے گہرا شغف رکھتا تھا، اور محض شغف نہیں رکھتا تھا، وہ اس سے متاثر بھی تھا، اور محض متاثر اس نوع میں نہیں تھا کہ وہ ایک مقلد بن جاتا، بلکہ اس کے پاس ایک بڑا ذہن تھا کہ وہ اس ساری روایت کی تفہیم کر سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ غور کریں تو ایک ایسا زمانہ ہے جب کلونیلزم آیا اور نو آبادی ہم بن گئے 1857 میں باقاعدہ، اور اس سے 100 سال تک بے قاعدہ بنے رہے، تو ایک ایسی نسل ہمارے ہاں اقبال سے پہلے پیدا ہو چکی تھی جو بہت شکر گزار تھی، جنہوں نے مرہٹوں کی یا تورانیوں ایرانیوں کے حملوں کے بعد کی جو بھگدڑ تھی، اس کے بعد انگریزوں کی وجہ سے جو امن قائم ہوا تھا اس کو بڑی نعمت سمجھ لیا تھا، اور وہ اس بات سے بالکل ایک طرح سے یا ایک حد تک بے خبر نظر آتے ہیں کہ انگریز یا یورپی استعمار جس طرح فکر اور اقدار اور کلچر کے اندر داخل ہو کر، جذب ہو کر اسے تبدیل کر رہا تھا، اس سے کوئی زیادہ ان کو شاید علاقہ نہیں تھا۔ تو اقبال کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان سب پہلوؤں پر بھی نظر رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اقبال مغرب سے کوئی تنفر رکھتے تھے یا نفور تھے، نہیں، وہ مغرب کے بہت اہم اور اچھے پہلو اور علمی تربیت آپ جانتے ہیں، آپ سب جو یہاں موجود ہیں اور جو سننے والے ہیں یقیناً وہ بھی واقف ہوں گے کہ اقبال کی علمی تربیت میں استعمار کے قائم کردہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا براہ راست ایک تعلق موجود ہے، براہ راست حصہ ہے، پھر ان کی ٹریننگ مغرب کی یونیورسٹیوں میں بھی ہوئی۔ اس علمی روایت سے بھی وہ جڑے ہوئے تھے، لیکن وہ مرعوب نہیں تھے، اور ایک بڑی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے نقطہ نظر میں ایک آپ کو بیلنس نظر آئے گا، ایک توازن نظر آئے گا کہ وہ مشرق سے بھی بیزار نہیں ہیں اور مغرب سے بھی حذر نہیں کرتے۔
جو نظم آج ہم نے چنی ہے، آپ کے لیے منتخب کی ہے، وہ اقبال کے آخری اردو مجموعہ کلام میں شامل ہے، ابلیس کی مجلس شورا، اور یہ نظم 1936 میں سامنے آئی ہے۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ایک پہلو جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ ہم بہت شور اس بات کا سنتے ہیں کہ سماج سے ادب کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سیاست سے ادب کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ تو ادب کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے جس سماج میں وہ پیدا ہو، اور جس سیاسی نظام کے اندر وہ پرورش پاتا ہے اس سے بھی ایک تعلق اس کا موجود ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ نظم ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اردو ادب ایسا نہیں ہے کہ میر صاحب کے زمانے میں یا غالب جو ہیں وہ اپنے سماج سے کٹے ہوئے تھے، یا وہ کلاسیکی غزل میں ظاہر ہے کہ خارج، غزل میں تو خارج اتنا ابھر کر واضح اور اختصاص کے ساتھ نہیں آتا، وہاں عموم کے پردے میں بات کی جاتی ہے ایک، اور چھپا کر بات کی جاتی ہے غزل میں۔ لیکن اور پھر دوسری بات، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کو میر کی ہاں دلی کی گلیاں اور دلی پر جو افتاد آن پڑی وہ سارا ذکر ملے گا، اور خود غالب کی شاعری میں آپ کو وہ ابتدائی جو ہماری مابعد الطبیعیات پر سوالات ہیں ان کا آغاز آپ کو غالب کے ہاں نظر آئے گا۔ لیکن ایک پہلو جو اقبال کے ہاں یا اقبال کے زمانے میں نیا اردو شاعری میں داخل ہوا، وہ تھا بین الاقوامیت۔ ہمارا جو بین الاقوامی ایک تصور تھا انگریز کے آنے سے پہلے اور انگریز کے آنے کے بعد، وہ بڑا تبدیل ہوا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہماری پرانی داستانیں پڑھیں تو آپ کے علم میں آئے گا کہ ہم ولایت سے مراد ایران کبھی لیتے تھے، کبھی ترکی کا خطہ لیتے تھے، لیکن یہی جو لفظ ولایت ہے یہ لندن کے لیے مخصوص ہو گیا جب استعمار اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے ہاں آ گیا تھا۔ پھر استعمار نے یا کلونیلزم نے ہمارے ہاں جو علوم متعارف کروائے، جن میں ایک جغرافیہ بھی تھا، تو ہمارے ہاں جو جغرافیائی معلومات تھیں وہ بھی تبدیل ہو گئیں۔ اب کچھ اور ملک ایسے تھے جو ہماری نظر میں بڑے اہم ہو گئے، تو لیکن آپ دیکھیں کہ مثلاً کہ اقبال کے زمانے تک امریکہ کا کوئی خاص ذکر جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا۔ البتہ یہ کہ بعد میں آج اگر ہم دیکھیں تو بہت ذکر ملتا ہے۔ اسرائیل کا تو ظاہر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وجود ہی نہیں تھا 1948 میں، پاکستان کے بھی بعد وہ وجود میں آیا۔ خیر، تو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں اپنے سماج تک وہ محدود نہیں ہے، بلکہ اقبال ایک بین الاقوامی سیاست میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ اور اس نظم پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اپنے زمانے کے جو 1910 20 30 کی دہائی ہے، ان 30 برسوں میں، ٹھیک ہے نا، پہلی ابتدائی جو 3 صدیاں ہیں 20ویں صدی کی، تو ان میں خاص طور پر یورپ کے اندر جو انقلابات آ رہے تھے وہ پورے کے پورے ایک پس منظر کے طور پر اس نظم میں موجود ہیں۔ یہاں یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اقبال کے زمانے تک ہمیں یہ بات سمجھ آ چکی تھی ہمارے بڑے ذہنوں کو کہ انسان، یا کم از کم جو بر صغیر کا انسان تھا، اس کی تقدیر بہر کیف واضح انداز میں یورپ کے ساتھ وابستہ ہو چکی تھی، اور اس کو وابستہ ہوئے بھی تقریباً 1.5 صدی گزر چکی تھی۔ تو جو کچھ یورپ میں ہو رہا تھا اس کا براہ راست اثر ان تمام نو آبادیوں پر پڑتا تھا جو افریقہ میں، ایشیا میں یا شمالی اور جنوبی امریکہ کی شکل میں موجود تھیں۔ سو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یورپ میں اگر کوئی سیاسی یا سماجی تحریک برپا ہو اور اس کا اثر ہم تک نہ پہنچے، لامحالہ پہنچنا تھا۔ تو مثلاً آپ یہی دیکھ لیجئے کہ پہلی جو جنگ ہے، بڑی جنگ، میں تو اس کو بالکل ورلڈ وار نہیں کہوں گا، ہمارے یہاں یہ عام رواج ہے، ایک رواج یہ بھی ہے کہ اسے عظیم بھی کہا جاتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جنگ کبھی بھی عظیم نہیں ہوتی، جس میں انسانوں کا خون بہے وہ عظیم ہو نہیں سکتا۔ ویسے بھی پتہ نہیں کیوں ورلڈ کا ترجمہ ہم نے عظیم کر دیا ہے، کیونکہ ورلڈ وار 1 مشہور ہے، اور یہ بھی یورپ کی بالکل علمی بددیانتی ہے کہ وہ اپنے ہاں برپا ہونے والی جنگ کو عالمی جنگ قرار دے دیں۔ کوئی عالمی جنگ وہ نہیں پہلی جو جنگ ہوئی وہ اب ہوئی تو یورپی طاقتوں کے مابین، لیکن اس میں جو ظلم ہوا وہ کیا تھا کہ اس جنگ میں کام آنے والے یورپی شاید اتنے نہ ہوں، یا یورپیوں ان کا تو بنتا تھا، وہاں وہ جنگ لڑی جا رہی تھی، لیکن ایک بڑی تعداد نو آبادیوں سے جبری بھرتی کیے گئے سپاہیوں کی تھی، جنہیں اگلے
محاذوں پر لڑایا گیا اور ایک بڑی تعداد ان کی وہاں قتل ہوئی. میں یہی جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے. اور اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو عبداللہ حسین کا ناول ہے اداس نسلیں، تو اس کے آغاز میں ہی یہ سلسلہ سارا موجود ہے کہ جب بھرتی پر کوئی تیار نہیں ہوتا تو پھر مقامی جو گماشتے ہیں جن کو زمینیں الاٹ کی تھیں انگریزوں نے، تو ان کے ذریعے پھر کس طرح دباؤ ڈال کے لوگوں کو جبری بھرتی کیا جاتا ہے اور محاذوں پر بھیجا جاتا ہے. تو خود جہاں ہم اس وقت موجود ہیں پنجاب، تو پنجاب سے ہزاروں نہیں غالباً لاکھوں لوگ گئے جن کا کوئی اتا پتہ ہی معلوم نہیں ہے. آپ کو لسٹ نہیں ملتی، ریکارڈ نہیں ملتا. وہ تو پنجاب آرکائیوز جو موجود ہے ہمارے یہاں ہے رواج آگ لگنے کا سرکاری ریکارڈ کو، تو وہ جل چکا ہے یا کیا ہے، لیکن وہ ریکارڈ ملتا نہیں ہے کہ کتنے جوان ہمارے جو آپ کے دادا پردادا کی نسل سے ہو سکتے ہیں وہ گئے اور وہاں کام آ گئے. خیر، تو اس جنگ میں اب جو جنگ لگی ہے وہ یورپ میں لگی ہے، لیکن اس کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ نوآبادیوں پر پڑ رہا ہے. یہاں کے لوگوں کو بھرتی کر کے وہاں لے جایا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے اور وہ مر رہے ہیں. تو اب ایسے عالم میں ہو نہیں سکتا تھا کہ یورپ کی سیاست میں تبدیلیاں آئیں اور اقبال جیسا بڑا ذہن ان سے بالکل لا تعلق ہو جائے اور وہ ایک بہت ہی لوکل یا بہت محدود نقطہ نظر سے ان چیزوں کو دیکھے. تو وہ ہو نہیں سکتا تھا. اب جو بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں وہ کیا تھیں؟ ایک تو بڑی تبدیلی جو 20ویں صدی کے بالکل آغاز میں 1917 میں روس میں برپا ہوئی وہ مارکسی انقلاب تھا جو لینن کے ذریعے آیا. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح زار روس جو بادشاہ تھا اور بڑی طویل بادشاہت تھی اس خاندان کی، اس کو ختم کر کے عام مزدور یا کسانوں کی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کیا گیا اور وہ ظاہر ہے کہ بڑے لمبے عرصے تک چلتی رہی. لیکن یہ ایک بڑا واقعہ تھا انسانی تاریخ کا. کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہمیشہ سے، خاص طور پر قبائلی دور گزرنے کے بعد، یعنی اگر آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں تو ایک زمانہ وہ ہے جب خانہ بدوشی کا دور تھا، تو وہ قبائلی دور تھا جب ایک خانہ بدوش گروہ جو ہے وہ قبیلے کی شکل میں عام طور پر رہتے تھے اور سال کے مختلف موسموں میں جہاں جہاں کوئی سبزہ موجود ہوتا تھا جانوروں کا یا خوراک مہیا ہوتی تھی وہاں وہ پھرتے رہتے تھے سارا سال. تو ایک زمانہ وہ تھا. تو وہاں میٹھے پانی کے کنویں ہوں یا سبزہ زار ہوں، ان پر قبضے کے لیے یا ان کو تصرف میں لانے کے لیے لڑائیاں ہوتی تھیں. تو قبائلی دور تھا. جب زراعت انسان نے ایجاد کر لی تو پھر جو ایک اضافی پیداوار اس کے پاس جمع ہونا شروع ہوئی جو ایک سال تک اس کے پاس محفوظ رہ سکتی تھی، اس اضافی پیداوار سے سرپلس ویلیو سے کیا پھر ہوا، اس کو جمع کر کے وہ جب جمع ہونا شروع ہوئی پھر بستیوں سے شہر اور شہروں سے پھر آگے جاگیرداری بڑی ہوتی ہوتی بادشاہت تک پہنچ گئی. تو وہ زمانہ، اس زمانے کے بعد جو ایک اہم واقعہ تھا وہ صنعت کا آنا تھا کہ جب صنعت آئی اور میس پروڈکشن کے طور پر میس پروڈکشن کا ایک رواج ہوا. ایک شے جو بہت دیر میں بنتی تھی وہ بہت جلدی اور کئی لوگوں کے اشتراک سے بننے لگی. فیکٹری آ گئی اور فیکٹری میں چیزیں تیار ہونے لگی تو صنعتی آ گئی. تو صنعتی دور کے زمانے میں ہی دراصل ایک بڑا واقعہ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا انقلاب روس. یہ پہلی بار ہوا تھا زرعی دور کے مکمل یعنی شروع ہونے سے لے کے مکمل ہونے تک اور پھر صنعتی دور تک کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو سرپلس ویلیو رکھنے والا تھا وہ جاگیردار ہو یا بعد میں صنعت کار ہو اس کی حکومت نہ ہو بلکہ محنت کشی حکومت قائم ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں تھا. یعنی یا آپ کو یہ بات ملے گی اس وقت جب ابھی قبائلی دور تھا، جب سبھی محنت کرتے تھے اور سبھی کی چیزیں موجود ہوتی تھیں. یعنی قبیلے کے اندر جتنے بھی جانور تھے وہ تمام لوگوں کی ملکیت ہوتے تھے، کسی خاص شخص کی نہیں ہوتے تھے. لیکن زرعی دور میں ملکیت کا ایک نجی ملکیت کا، پرائیویٹ پراپرٹی کا ایک کانسیپٹ آیا جس کی انتہائی شکل جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. جب ریاستیں چھوٹی ہو گئی ہیں اور ریاستوں سے بھی بڑے ہو گئے ہیں بعض صنعت کار یا بعض سرمایہ دار. خیر، تو ایک بڑا واقعہ تھا. اس واقعے نے خاص طور پر ان اقوام کو بڑی ہمت دلائی جو محکوم تھیں اور ان لوگوں کو بھی ہمت دلائی جو استحصال کا شکار تھے. کیونکہ جب کوئی ایک شخص جیت جاتا ہے
ایک ایسا شخص ہے جس کا تعلق ایک ایسی کمیونٹی سے ہے جو مسلسل ہاری ہوئی ہے، پوری تاریخ میں وہ زیر رہی ہے. جب وہ زبر ہو جائے تو پھر بہت سے زیر قوموں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک یہ کر سکتی ہے قوم، ایک قبیلہ یہ کر سکتا ہے، ایک گروہ یہ کر سکتا ہے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہواؤ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. روس کے انقلاب نے بہت سی محکوم قوموں کے اندر یہ جذبہ یا احساس پیدا کیا کہ ہم بھی، یا وہ جو استحصال زدہ لوگ تھے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم بھی اپنے آپ کو، معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور جو پہلو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ غور کریں تو یورپ نے جب افریقہ، امریکہ یا ایشیا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ، یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی مقامی لوگ تھے ان کو اپنا بنا لیا محکوم، تو وہاں کے وسائل لے جائے گئے. کہاں لے جائے گئے؟ آپ جانتے ہیں میٹروپول میں پہنچے، ایک مرکز میں پہنچے، وہ لندن ہو، وہ پیرس ہو، ٹھیک ہے، یا برسلز ہو، جہاں بھی ہو پہنچ گئے. اور جب وہ پہنچ رہے تھے تو وہ اس میں بہت کچھ حصہ، ایک تو وہ کرپشن تھی جو سسٹمیٹک تھی، لیکن بہت سارا ایسا لوٹ مار کا بھی تھا. اس لوٹ مار کے نتیجے میں وہاں مرکز میں بڑی اتھل پتھل ہو رہی تھی، بہت سے نئے طبقے پیدا ہو رہے تھے. اور پھر جو چند ملک جنہوں نے کلونلزم برپا کیا ہوا تھا، ان یورپی ملکوں کے خلاف خود کچھ اور ملکوں کے اندر، یورپی ملکوں کے اندر ہی ان کی مخالفت شروع ہو رہی تھی، جن میں اٹلی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اٹلی نے استعماریت میں اپنا حصہ نہیں لیا، اس نے بھی حصہ ڈالا ہوا تھا، لیکن جس قدر بڑا فائدہ استعمار سے برطانیہ نے یا فرانس نے اٹھایا، غالباً اتنا وہ نہیں اٹھا سکے. نتیجہ یہ تھا کہ ایک اور تحریکیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہوئیں. کیوں؟ یورپ میں اگر آپ غور کریں تو ایک زمانہ وہ ہے جب اس نے کلیسا کا دامن چھوڑ کر، کلیسا کو خیر باد کہہ کر کس کو اپنا لیا؟ انسانی عقل کو بنیاد بنایا، اور یہ مان لیا کہ اب انسان کے یا انسانیت کے تمام مسائل خود عقل کے ذریعے، ہم بائبل یا اس کی تشریح کرنے والے کلیسا کے اب محتاج نہیں ہیں، ہم خود حل تلاش کر سکتے ہیں. تو اس کو روشن خیالی کا نام دیا گیا. روشن خیالی نے یہ خواب دکھایا کہ انسان آخر کار وہ تمام مسائل جس کا انسانیت شکار ہے، وہ اپنی عقل کو، اپنی محنت کو، اپنے آپ کو استعمال کرتے ہوئے ان سے نبرد آزما ہے، اور وہ ان کا حل تلاش کر لے گا. لیکن جب آپ انسان کی اور محدود اور کسی بڑی قوت کی غیر موجودگی میں صرف انسان پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کی حتمی شکل آمریت نکلتی ہے. کیونکہ پھر جب کوئی اور خدا نہ ہو تو انسان خود خدا بن جاتا ہے. تو نتیجہ یہ تھا کہ 20 اور 30 کی دہائی میں خود یورپ میں کم از کم 2 ملک ایسے ہیں، ایک اٹلی ہے، دوسرا جرمنی، جہاں پر قوم، قومیت اور قومی برتری، نسلی برتری اور اس کے نتیجے میں ایک غیر معمولی آمریت نے سر اٹھایا، جس کا ایک نمائندہ مسولینی ہے جو اٹلی میں موجود تھا، اور دوسرا ہٹلر ہے جو جرمنی میں موجود تھا. لیکن یہ مت فراموش نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ یورپ کے جو ملک لوٹ مار سے بہت جلد امیر ہو رہے تھے، ان ملکوں سے ایک طرح کی نفرت یا مقابلے کی فضا بھی ان لوگوں کو اوپر اٹھانے میں شامل تھی. یعنی یہ صرف قومیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ مقابلہ کرنا چاہتے تھے. جو ایک دم سے بہت پیسہ لندن یا پیرس میں آ گیا تھا، اس میں سے اپنا حصہ وصول کرنا بھی ایک مقصد تھا. خیر، تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ ساری نظم آپ کے سامنے لکھی گئی ہے. یہ ایک کرداری نظم ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف. یہ کون سی نظم ہے؟ کرداری نظم. کرداری نظم کیا ہے؟ کرداری نظم ایک طرح کی نظم کی صورت میں ڈرامہ ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے جس کے مختلف کردار ہوتے ہیں، اور وہ کردار اپنے اپنے رول پلے کرتے ہیں، اسٹیج پر آ کر اپنے اپنے مکالمے بولتے ہیں. یہ نظم بھی کچھ اسی نوعیت کی ہے. آپ اقبال سے پہلے اگر دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس طرح کا چلن نہیں ملے گا ڈرامائی نظموں کا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال سے یہ شروع ہوا؟ تو میں یہ عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں داستان کو نظم کی صورت میں بیان کرنے کا اردو میں رواج موجود تھا، اور اس کے 2 بہترین نمونے، بہت ساری مثنوی عام طور پر اس کام کے لیے استعمال ہوتی تھی. حیت ایک خاص فارم ہے جس میں ہر شعر میں قافیہ
اپنا ہوتا ہے اور وہ دوسرے شعر میں اور ہوگا، تیسرے میں اور، تو اس کو مثنوی ہم کہتے ہیں۔ تو مثنوی عام طور پر کہانی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو 2 مشہور اردو کی مثنویاں ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، کچھ شاعر ایسے ہیں جو مثنوی کے نگار کے طور پر مشہور ہیں۔ تو 2 مثنویاں میں خاص حوالہ دینا چاہوں گا، سحر البیان ہے اور گلزار نسیم۔ تو اس کے علاوہ نواب مرزا شوق ہیں جن کی مثنویاں بہت مشہور ہیں۔ خود میر صاحب کی مثنوی اگر آپ دیکھیں گے مثنویات تو وہ بھی 1 درجن سے زائد ہیں اور اہم ہیں۔ تو وہاں بھی داستان اور داستان کے کردار موجود تھے، لیکن ان میں بیانیہ غالب تھا، نیریشن جو ہے وہ غالب ہوتا تھا۔ جبکہ یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں کوئی جیسے مثنوی گلزار نسیم دیکھ لیں یا سحر البیان دیکھ لیں، وہاں پوری فضا پہلے بنائی جاتی ہے۔ جس طرح ناول میں یا افسانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر کردار اپنا کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں، بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا کوئی فعل سر انجام دیتے ہیں۔ کوئی شہر ہوتا ہے، کوئی گھر ہوتا ہے، کوئی باغ ہوتا ہے جہاں وہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جبکہ ڈرامے میں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے بنا بنایا ایک سیٹ ہوتا ہے جس کے اندر فوراً کردار آ جاتے ہیں، آپ کو بتانا نہیں پڑتا، بیانیہ نہیں ہوتا۔ اس نظم میں بھی آپ دیکھیں گے صرف مکالمے ہیں، اور کوئی 6 لوگ ہیں جو آپ کو اس نظم میں نظر آئیں گے، 5 مشیر ہیں اور ایک خود شیطان ہے جو مرکزی کردار ہے۔ کرداری نظم میں جو اگلی بات ہے جو غور کرنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے کردار ہیں ان کو الگ الگ پہچانا جانا چاہیے۔ یعنی ہم پڑھیں، کسی ایک کردار کو بولتا ہوا دیکھیں، اس کے مکالموں پر غور کریں تو اس میں کچھ ایسا پہلو ہونا چاہیے جو اسے دوسروں سے مختلف بنا دے، دکھا دے۔ جس طرح فلم میں آپ یا ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف کوئی ہیرو ہے، کوئی ولن ہے، کوئی مرکزی کردار ہے، کوئی ذیلی کردار ہے، تو اس کا لہجہ، اس کا تلفظ، اس کے مکالموں کا حصہ کم ہے زیادہ ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے یہ، اس کا کردار کس نوعیت کا ہوگا، یہ جارح ہوگا، ٹھیک ہے، یا دب جانے والا کردار ہے، کس نوعیت کا ہے، اوفینسو ہے، ڈیفینسو ہے، مزاج اس کا کیسا ہے، یہ ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم یہ جو پہلو ہیں سارے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نظم شیطان یا اس کے جو 5 مشیر ہیں ان کا کیسا ایک تصور ہمارے سامنے لے کر آتی ہے۔ جناب 1936 میں جی چھوٹا سا کوشچن ہے، یہ جو لندن اور پیرس میں آپ نے بتایا کہ لوٹ مار کا پیسہ آ رہا تھا، اس کا سورس کیا، کہاں سے تھا؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ہندوستانی سیاست میں اس وقت بڑا اہم نام ہے، تو ان کی ایک کتاب ہے، نام میں بھول رہا ہوں، ابھی آ جائے گا یاد، ششی تھرور۔ تو ششی تھرور کی جو کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، تو وہی آپ دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر اس نے لکھا ہے کہ جب انگریز یہاں آیا تو جو عالمی معاشی نظام ہے اس میں ہندوستان کا حصہ 25% تھا، اور جب وہ یہاں سے گیا تو اس وقت 0.3% رہ گیا تھا، یعنی 1% کا بھی تیسرا حصہ رہ گیا تھا۔ اب یہ اتنا جو ہے یہ ایک دم سے کیا ہو گیا کہ ہم جو عالمی سیاست میں 18ویں صدی تک یہ عالمی معاشی نظام میں ہماری پیداوار کا حصہ، ہمارا کل جو جی ڈی پی ہے، پوری دنیا کا جی ڈی پی لیا جائے تو اس میں سے 25% جو ہے وہ ہم پروڈیوس کر رہے تھے، تو ایک دم سے کیا قیامت آ گئی ہے کہ 100-150 سال کے اندر ہم 1% سے بھی نیچے آ گئے۔ وہ دوبارہ پھر بحال ہو رہا ہے، ویسے میں آپ کو بتا دوں، ہمارا حصہ تو نہیں ہے اس میں لیکن یہ کہ بر صغیر کا حصہ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ انڈیا کا نام لینا تو بری بات ہی ہوتی ہے، تو بر صغیر کا حصہ اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس کا؟ وہ بہت کتابیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ آپ استعماری یا کلونیلزم پہ کوئی بھی کتاب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ اعداد و شمار بڑی آسانی سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ حیران ہوں گے، ایک ملک ہے پورا ریپبلک آف کانگو، ٹھیک ہے نا، جو سینٹرل افریقہ ہے وہاں کا ملک ہے، اچھا خاصا پورا۔ وہ ملک بیلجیم کے بادشاہ کی ذاتی جاگیر تھا، وہ پورا ملک ایک بندے کا تھا، یعنی وہ اس طرح، اور وہاں کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے غلام تھے، اور اس نوعیت کے غلام تھے کہ ان سے جبری مشقت کروائی جاتی تھی، اور اگر وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کرنا آپ کا کام، وہ مشقت کیا تھی کہ پہاڑ کھودو اور اس میں جو ہیرے جواہرات یا کوئی اور قیمتی دھاتیں ہیں ان کو نکالو، یا جو ہم نے
نہری نظام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں تو اس سے مقصود کیا ہے؟ پیداوار میں اضافہ. تو اس پیداوار پہ ظاہر بادشاہ خود تو یا عمرا تو کام نہیں کریں گے، تو وہاں کے لوگوں سے مشقت کروائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو جو نہیں کرتا تھا پھر اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، اور اس سے پہلے ہاتھ کاٹنے سے پہلے اس کے بچوں کے ہاتھ کاٹتے تھے، اور وہ تصویریں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیلجیم کے. تو اب جو ظاہر ہے کہ بہت ہی اہم جگہ ہے برسلز ہے، جہاں عالمی نظام کے فیصلے ہوتے ہیں اور جو عدل کا ایک گہوارہ ہے، وہاں پہلے کیا ہوتا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن میں یہاں یہ بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یورپ جو ہے وہ بالکل قابل نفرت ہے یا ہم جو ہے بہت ہی اچھے ہیں. یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے. جو ان کی غلط بات ہے اس کو غلط آپ کہیں تو مل جائیں گے، آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو دوست نہیں تھے ابھی پہنچے ہیں ان کو خوش آمدید. نعیم محمد نعیم میرا نام ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ابلیس کی مجلس شورا پڑھ رہے ہیں، اس کا سیاق و سباق اور یہ نظم کن حالات میں لکھی گئی، عالمی طور پر سیاست کے کیا رنگ ڈھنگ تھے اور مقامی طور پر کیا حالات تھے، ان کا ایک ہلکا سا نقشہ ہم نے ڈسکس کیا ہے نماز سے پہلے. اب ہم چلتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں. ابلیس تو کرداری نظم ہے، تو سب سے پہلے ابلیس ایک کردار کے طور پر اسٹیج پہ نمودار ہوتا ہے اور وہ کچھ باتیں کرتا ہے، اور یہ باتیں بڑی دلچسپ ہیں کیونکہ جس طرح ایک معروف قول ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تو کردار بھی اپنے گفتار سے اور فعل سے اپنے ایک کردار بنتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے جو اور اقبال کا بڑا محبت بھرا اور محبت نفرت بھرا لو ہیٹ کا ایک تعلق ہے ابلیس کے ساتھ. خضر راہ میں بھی ابلیس سے ملاقات ہوتی ہے، اور جبریل و ابلیس میں تو باقاعدہ ایک تقابل موجود ہے جس میں واضح ایک جھکاؤ ہے ابلیس کی طرف اقبال کا، اور اس پہ بھی یہ اپج اقبال کی نہیں تھی. اگر آپ ہماری صوفیانہ روایت کو دیکھیں تو اس میں جو توحید پسند ہیں یا توحید پرست ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں ابلیس سے اس معاملے میں کہ اس نے بے شک خدا کا حکم نہیں مانا لیکن خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ بھی نہیں کیا. تو اگر کوئی توحید پرست ہے صحیح معنوں میں وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ایک دلیل یہ بھی موجود رہی ہے ہمارے علم کلام میں کہ ابلیس نے خدا کے کہنے پر بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ اتنا موحد تھا، اس کا کیس جو ہے وہ توحید پسندی کا تھا. سو اقبال جو ہے وہ اس کو پسند بھی کرتے رہے، لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے. یہ ابلیس جو اقبال کی ابتدائی نظموں میں ہے اس سے بڑا مختلف ہے. یہ کہتا ہے جناب یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں. تو اب نظم کو یا شعر کو پڑھنے کا میں عرض کر دوں کہ عموماً شعر جو لکھا ہوا شعر ہوتا ہے، غزل نہیں، غزل سنانے کی چیز ہے. لکھا ہوا جو ہے جو بھی وہ افسانہ ہو، نظم ہو یا ناول ہو، وہ تنہائی میں پڑھنے کی چیز ہو. لیکن ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سننے کی چیز ہے. تو جو ڈرامائی نظم ہے اس کو بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کی کرت ہمیں خاموشی سے نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم اس کردار میں تھوڑی دیر ڈھل سکیں، کیونکہ وہاں وہ اسٹیج تو ہو نہیں رہی، ویسے ہی بہت اسٹیج ہوتی ہے. عام طور پر بچے اسکول کے اور کالج کے بھی اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کے بھی بعض اوقات جو ادبی تقریبات ہوتی ہیں یا تو ان میں اس کو پیش بھی کرتے ہیں. تو آپ جب اس نظم کو پڑھیں تو تھوڑا سا وہ لہجہ جو اس کا ہے، جو اس کا موڈ بتاتا ہے کہ ابلیس کیا سوچ رہا ہے اس سارے نظام پر جو 1936 میں عالمی اور مقامی سیاست پر چھایا ہوا تھا. تو ایک سیاسی نظم تو ہے یہ بنیادی طور پر. تو یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. تو اب وہ لہجہ جو ہے اس میں ایک نخوت اور بڑا تکبر ہے کہ جناب یہ عناصر، تو عناصر آپ جانتے ہیں ایک یونانی تصور ہے کہ یہ دنیا 4 عناصر کے ملنے سے بنی ہے، آگ، مٹی، ہوا، پانی. اور وہ تصور اتنا غالب رہا ہے کہ پچھلے 300-400 سال سے کیمسٹری جو ہے اس نے 100 سے زیادہ عناصر دریافت کر لیے ہیں. لیکن باہر کے ظاہر ہے کہ ہزاروں سال سے جو تصور چلا آ رہا ہے وہ 2-4 صدیوں میں ختم نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا. تو اب وہ کہتا ہے دنیائے دوں، دنیائے دوں ذلیل حقیر دنیا. ٹھیک ہے، تو وہ حقارت جو اس کے لہجے میں ہے وہ حقارت اس نے دنیا کے لیے بھی استعمال کر لی ہے. تو یہ عناصر کا پرانا کھیل کہ یہ پرانی دنیا جو بڑی حقیر سی ہے یہ آپ کے سامنے ہے،
اور اس میں ہوا کیا ہے کہ بنانے والے نے تو کچھ اور چاہا تھا، اس کی آرزو، اس کی خواہش، اس کی تمنا اور تھی. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے فرشتوں کے ساتھ، اس میں وہ آگاہ کرتے ہیں کہ جناب یہ جس کو آپ بنانے جا رہے ہیں نا، یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پر اگر آپ اس کو خلیفہ ہی بنا رہے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی، کیونکہ یہ فساد پھیلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ظاہر ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو انسان نے صرف فساد ہی نہیں پھیلایا، یہ بھی ایک بڑا مایوسانہ اور پیسمسٹک سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ انسان نے صرف جنگیں کی ہیں یا خون بہایا ہے. ایسا نہیں ہے، انسان نے تخلیقات بھی کی ہیں. تو اور کچھ نہیں ہے تو اپنے آپ کو تو تخلیق کیا ہی ہے نا، ہم سب تو کسی کی تخلیق ہیں ہی. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان اتنا بھی برا ہو، ہاں اس میں برائیاں موجود ہیں. خیر، لیکن یہاں جو ابلیس ہے، اور جب بھی کوئی شخص خاص طور پر بات کرتا ہے تو ظاہر اس کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. تو اس پرسپیکٹیو میں وہ ہیرو ہوتا ہے اور باقی سب ویلن ہوتے ہیں، اور وہ جیتا ہوا ہوتا ہے. جس طرح ہمیشہ اپنے خواب میں جو بھی جنگ ہم لڑیں ہم جیتتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا خواب ہے اس کا کہ جناب عرش اعظم پر جو موجود ذات ہے اس نے بڑے شوق سے یہ دنیا بنائی تھی، یہ ذلیل حقیر سی چھوٹا سا ایک سیارہ ہم کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اس نے اس کی تمام تمناؤں کا خون کر دیا ہے. کیوں؟ کیسے اس نے خون کیا؟ میری وجہ سے. کیونکہ میں نے اپنے چالاکیوں سے، اپنے حکمت عملیوں سے، اپنے طریقہ کار سے یہاں موجود انسانوں کو ایسا آپس میں لڑایا اور اس طرح کا بنا دیا کہ اب ہوا کیا ہے کہ جو بنانے والا جو کہتا تھا کہ میں کاف اور نون یعنی کن، میں کن کہتا ہوں اور کائنات بن جاتی ہے. اور یہ اقبال کے پسندیدہ الفاظ اور خدا کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کائنات مسلسل تخلیق ہو رہی ہے. وہ کیوں سمجھتے تھے؟ یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ اقبال اور ہر بڑا شاعر اپنے زمانے کے علوم کا جامع ہوتا ہے. وہ علوم غیر محسوس انداز میں شعر بن کر اس کے ہاں آ جاتے ہیں. جو کائنات کے بارے میں جو نئی ریلیٹیوٹی کی تھیریز آ رہی تھیں وہ اقبال ان سے واقف تھے. تو اسی لیے پھر وہ یہ تصور بھی اپنا چکے تھے کہ کائنات مکمل نہیں ہوئی، اور اس کو وہ باہر کی طرف جوڑتے بھی تھے خدائی منصوبے کے ساتھ. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز. تو وہ بڑا جو کارساز ہے جو اس نے سب کچھ، جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ خود ہی آج اس کو برباد کرنے کے در پہ ہے. تو اس کا جو تکبر ہے، جو لہجہ ہے شیطان کا یا ابلیس کا، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے تو بڑے شوق سے، بڑی تمنا سے یہ بنائی تھی دنیا، لیکن میں نے کیا کیا ہے، میں نے دنیا کو اس طرح کا نقشہ دے دیا ہے کہ اب وہ خود ہی چاہتا ہے کہ میں اسے برباد کر دوں، ختم کر دوں. تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ میری وجہ سے ہوا ہے. میں نے یہ کر دیا ہے. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. ٹھیک ہے. تو دنیا پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا وقفے سے پہلے کہ کائنات ہو، دنیا میں موجودات ہوں، ان سب کی تعبیر عموماً نشاط ثانیہ سے پہلے، یورپ کی نشاط ثانیہ سے پہلے مذہب کے نقطہ نظر سے ہوتی تھی کہ یہ کائنات خدا نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ خدا کے نام اپنے اپنے سماج میں مختلف سماجوں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک برتر قوت کا تصور موجود تھا جو دنیا کو، انسان کو اور اس کائنات کو معنی دیتی تھی. لیکن جب انسان نے اپنی عقل پر بھروسہ کرنے کا آغاز کیا اور کلیسا کو، تو وہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ سارا کام جو تھا یہ شیطانی کام تھا، جس میں مسجد ہو، دیر ہو یا کلیسا ہو، سب کا فسوں، سب کا جو جادو تھا وہ ٹوٹ گیا. ان کا جو اثر تھا، جس اثر میں لوگ پھر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ترتیب دیتے تھے، میں نے اس کو نکال دیا. میں نے کہا نہیں، آپ خود اپنی عقل پر بھروسہ کر کے چلیں. میں نے نہ اچھا، اب بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان میں بعض چیزیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی کہ خود اقبال ناپسند کرتے تھے. کیا؟ تقدیر کے تصور کو. یعنی وہ تصور کا تقدیر کا جس میں یہ ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں اور سب کچھ خدا پہ ڈال دیں. جناب جو کر رہا ہے وہی کر رہا ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نادار ہے وہ اپنی ناداری میں اگر مطمئن ہے تو یہ کس کا سکھایا ہوا ہے؟ شیطان کا تصور دیا ہوا ہے تقدیر کا. ٹھیک ہے. یہ کہ انسان کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا، یہ تصور اقبال کے نزدیک جو ہے وہ کون دے رہا ہے؟ شیطان دے رہا ہے. یہ واضح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، کہ جو نادار ہیں
کچھ نہیں کر سکتے، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بظاہر کر وہ بہت کچھ سکتے ہیں، لیکن وہ مطمئن ہو گئے ہیں اپنی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ جی خدا نے ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا، تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کی توفیق ہوگی، تو اس کی توفیق کا تو یہ ہرگز مطلب نہ تھا کہ انسان فعالیت کو ترک کر دے. تو اقبال چونکہ ایک خودی اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کو بھی وہ مسلسل بنتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس میں انسان کا جو ایک فعال عمل ہے اور انسان کا ایک فعال کردار ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جتنے بھی اپنے حال میں مست لوگ ہیں اقبال ان کو پسند نہیں کرتے، اور اقبال تصوف کی بھی اس لہر کو پسند نہیں کرتے جس میں سب کچھ کسی اور پر ڈال دیا جائے. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. کہتے ہیں ایک طرف جو بالکل پسماندہ ہیں ان کو یہ بتا دیا، سکھا دیا کہ حضور آپ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ آپ ایسے ہی رہیں، تو آپ کو کوشش کرنے کی، سسٹم میں آگے بڑھنے کی، سسٹم میں مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا. کسی کو امیر پیدا کیا، کسی کو غریب. اور دوسری طرف کیا کر دیا میں نے کہ جو سرمایہ رکھتا ہے اس کو یہ جنون دے دیا کہ تم اور زیادہ سرمایہ اکٹھا کرو. تو اگر ایک فیکٹری ہے تو دوسری بنا لو، اگر 1 ایکڑ ہے تو 2 ایکڑ کر لو. تو ایک ایسا امیر کو امیر تر ہونے کا اور غریب کو اپنے حال میں مست رہنے کے جو طریقے ہیں یا آداب ہیں وہ میں نے سکھائے. تو یہ کہہ رہا ہے کون؟ شیطان. تو دراصل ہمیں اقبال یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپنے حال میں مست ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جس کو یہ لالچ ہے کہ میں اور بنا لوں اور بنا لوں اور بنا لوں، یہ بھی درست بات نہیں ہے. کیوں؟ آگے چل کے پھر وہ وضاحت کریں گے کہ کیوں اور کیا کرنا ہے. کون؟ اچھا اب دیکھیں یہ عروج پر پہنچ گیا ہے، اس کا لہجہ جو تکبر ہے اس کا وہ عروج پر پہنچا ہوا ہے. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سر، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دنوں. کہ جو آگ میں نے بھڑکائی ہو وہ آگ کوئی سرد کر نہیں سکتا. تو ایسا ظاہر ہے ممکن تو نہیں ہے، یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ شیطان جو کر گیا ہے اس کا توڑ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کر دیا ہے. اچھا یہاں میں ایک پہلو اور آپ کے گوش گزار کر دوں. کسی اور مذہب میں یا تہذیب میں یہ ہو سکتا ہے کہ اہرمن اور یزداں مساوی ہوں. شیطان کا مقابلہ خدا سے نہیں ہے، شیطان کا جھگڑا انسان سے ہے. بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس نے چننا ہے کہ وہ شیطان کو چنے گا یا خدا کو چنے گا. نہیں، ہم یا انسان کو چنیں گے یا شیطان کو. تو جھگڑا ہمارا اور شیطان کا ہے. خدا تو قادر مطلق ہے، اس کے سامنے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مخلوق جو ہے وہ خالق کے سامنے کھڑی ہو جائے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ابلیس کا جو سارا جھگڑا پھیلایا ہوا ہے وہ سارے کا سارا سراسر اگر کسی کے لیے خسارے کا ہے تو وہ کس کے لیے خسارے کا ہے؟ انسان کے لیے ہے. وہ کہتا ضرور یہی ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن وہ یہ کرتا ورتا کہاں پہ ہے؟ انسانوں کی دنیا میں کر سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ خدا کے ساتھ نہیں کر سکتا. یہ ایک پہلو جو ہے ہمارے ذہن میں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر چھوٹا آدمی اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں. خدا کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے دکھانے کی کہ میں بڑا ہوں. یہ چھوٹے آدمی کو ہوکا یا ایک لپکا ہوتا ہے کہ میرا پتہ چل جائے لوگوں کو، میں ذرا اس پہ آ جاؤں، میں یہ کر دوں، میں نظر آ جاؤں، میں دکھا دوں اپنا آپ. تو اپنا آپ دکھانے کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو دکھائی نہیں دیتا. تو وہ کبھی سکرین پر نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی صفحات پر نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی تقریر میں اپنا آپ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو کوشش ہوتی ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جوہر سے خالی ہے. جوہر سے جو چیز خالی ہو وہ جتنا مرضی ابھر کے سامنے آ جائے ہوتی کچھ نہیں ہے. تو وہ کوئی ایفیکٹس تو ہو سکتے ہیں جو وقتی طور پر دیکھنے والوں کو ایک مبتلا کر دیں سراب میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سراب میں پانی لگتا ہے کہ ہے، اصل میں تو وہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں جناب جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، تو جس کی شاخوں کو ہم نے پانی دے دے کر بڑا کیا ہو، کون کر سکتا ہے اس نخل کوہن کو سر نگوں. تو اس پرانے درخت کو جھکا کون سکتا ہے؟ کوئی نہیں جھکا سکتا، کیونکہ ہم نے اس کی شاخوں کو پانی دے دے کر سیراب کر کر کے بلند کیا ہوا ہے. یہ پہلا ہے ایک مکالمہ جو ابلیس نے کیا ہے، جس میں اس نے کچھ دعوے کیے ہیں کہ دنیا میں جو خرابیاں نظر آتی ہیں وہ سب کس کی وجہ سے ہیں؟ میری وجہ سے.
اور یہ پہلے وہ کر بھی چکا ہے، لیکن ذرا پازیٹیو ہے وہاں تصویر کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، جبریل سے کہتا ہے کہ میں نے رنگین کیا ہے قصہ آدم کو. تو وہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو گرمی ہے یا جو دلچسپی پیدا ہوئی ہے انسان کے یا آدم کے قصے میں، وہ شیطان کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن یہاں کچھ اور صورت ہے، یہاں وہ اپنے آپ کو بہت ہی ایک تعلی کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے کہ جناب دنیا میں جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں نے اتنا کچھ کر دیا ہے دنیا میں کہ بنانے والا اب اس کو خراب کرنے پہ، برباد کرنے پر آمادہ نظر آتا ہے. تو یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک مغالطہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب تک بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کا مطلب خدا مایوس نہیں ہے انسان سے. نیا انسان کو پیدا کر رہا ہے نا، تخلیق کرتا جا رہا ہے، بس ٹھیک ہے. اب اس کے کچھ چیلے ہیں، کچھ جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، 5 ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ 5 ہیں لوگ جو اس کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ وہی بات کر رہے ہیں جو شیطان. تو یہ ایک طرح سے اس کا مصنع ہے، اس کا امیجز ہیں جو 5 مختلف ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا چھوٹی شخصیت ہوتی ہے، وہ سیلف سینٹرڈ ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو پہچان کر، اپنے آپ کو اگر پہچان لیا پھر تو بہت ہی بڑی بات ہو گئی نا، پھر تو آپ خود ہی تک پہنچ گئے. تو اپنی کوتاہیوں سے لا علم شخص ہمیشہ کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دکھانے کی کوشش بھی کرے گا، اور وہ کبھی کسی دوسرے کی بات سنے گا نہیں، وہ سنائے گا. صرف سننے کی طاقت اس میں ہوگی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو لگے گا کہ اگر دوسرے کی بات سن لی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی بات ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے. سو وہ ہمیشہ صرف سنانے پر اس کا زور ہوگا. تو یہ ایک حد تک موجود ہیں یہ 5 مختلف چیلے اس کے. لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ اصل میں اسی کی آواز ہیں. تو وہ لہجے بدل بدل کے، آواز بدل بدل کر آ رہا ہے. تو کیا، اچھا جی، مشیر صاحب کیا کہتے ہیں، اس کا مشیر ہے. تو مجلس مشاورت چل رہی ہے، مشورہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر مشورے میں سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں تو وہ مشاورت نہیں ہو سکتی. وہ پھر کس کی مجلس شورا ہوگی؟ ابلیس کی مجلس شورا ہوگی. جہاں اختلاف رائے کا حق نہیں ہے وہ کس کی مجلس شورا ہے؟ وہاں تو بات کرنے پر کیا کٹتی ہے زبان میری. تو اگر تو اس کا مطلب وہ کس کی بات ترستی ہے زبان میری. یہیں صحیح، بالکل درست آپ فرما رہے ہیں. بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. غالب، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. تو جہاں سب سننے والے ہوں تو وہاں حالات جو ہے نا وہ تھوڑے مختلف ہوں گے. وہ مجلس مشاورت پھر نہیں ہے. یہاں اگر ہے بھی تو پھر کس کی ہے وہ نظر آ رہا ہے. مشیر صاحب جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جناب، اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیں نا، پہلا جی بجا فرمایا آپ نے، سبحان اللہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. تو ابلیس صاحب آپ نے جو نظام بنایا ہے وہ پختہ ہے، مستحکم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں، لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں اس میں. پہلی ہی بات یہ پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام. اب اقبال آپ کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ جو غلامی کی خو ہے، مان لینا، تسلیم کر لینا اور تقدیر کے اس طرز عمل میں مطمئن ہو جانا، تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ ابلیس سے آیا ہے. یعنی ابلیس نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ جیسے ہیں اسی میں خوش ہو جائیں، بس کافی ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. یعنی جو یہ کرتے ہیں سارے کا سارا، وہ بنیادی طور پر سجدہ تو کر رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ پھر وہی بات کہ جوہر سے خالی بات ہے. یہ اٹھک بیٹھک تو کرتے ہیں، خشوع و خضوع ان کو حاصل نہیں ہوتا. تو جو اصل مقصود ہے نماز کا وہ ان کے نہیں آ پاتا ان کے ہاں. یہ صرف اور صرف اس حرکت کو تو کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کے ٹخنے جو ہیں ان سے شلوار اوپر ہے یا نیچے ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ آپ نے کہاں باندھے ہیں کہاں نہیں ہیں. یعنی جو فروعی باتیں ہیں وہ ہمارے لیے اصل کا درجہ حاصل کر گئی ہیں. لیکن جو اصل ہے، غالب اقبال یہاں سمجھا رہے ہیں کہ جو اصل چیز ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں. تو جو قیام کر رہے ہیں، وہ نماز جو پڑھ رہے ہیں اس میں سجدے تو ہیں لیکن خالی ہیں. نماز کون سی ہے جو بے قیام ہے، جس میں قیام ہے ہی نہیں؟ کیونکہ قیام تو وہ ہے کہ آپ قائم ہو جائیں. پھر
پھر وہ نظام بھی قائم ہو جائے. تو اگر وہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس سے خدا کا نظام بھی قائم ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, یہی مقصود ہے. لیکن اگر وہ محض اس لیے ہے کہ جناب پھر جا کے وہی دکان پر کرنا ہے جو پہلے کر رہے تھے, تو وہ کیا ہے, وہ نماز بے قیام ہے. اگر ساری حرکتیں وہی رہنی ہیں, لہجے میں وہی بد اخلاقی رہنی ہے, تو پھر تو نماز کا کوئی اثر اس طرح سے نہیں. تو یہ مراد یہاں وہ ہے کہ یہ جو نمازیں بے اثر ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ ابلیس نے ہمیں اس طرف لگا دیا کہ آپ بس یہ خیال رکھیں کہ آپ کے سر پر جو ہے کچھ ہے یا نہیں ہے, تو آپ نے لباس جو ہے وہ کیسا پہنا ہے یا نہیں ہے, تو ان باتوں میں الجھ جائیں. یعنی صرف اور صرف سامنے کی چیزیں جو ہیں, فروعی باتیں ان پر ہو جائے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, تو ان کے دل میں تو کوئی آرزو پیدا ہوتی نہیں ہے. ہو اگر پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. تو پہلی بات تو یہ کہ ان میں اپنے آپ کو بدلنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی, اور اگر ہو بھی تو کیا ہے, یا تو پیدا نہیں ہوتی, اور اگر پیدا ہو تو وہ پھر اپنے پورے جو پوٹینشل ہے اس میں نہیں آ پاتی, وہیں سے وہ ختم ہو جاتی ہے, خام رہتی ہے, ادھوری رہتی ہے. یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج تو ہم مسلسل ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ صحیح پہم واقعی کرامت پیدا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بزرگ ہیں, انتقال ان کا ہو چکا ہے, سمندری میں ان کا مزار ہے, تو وہ کہتے ہیں صوفی برکت علی سرکار, ان کا کال آپ کی نظر کرتا ہوں کہ استقامت عین کرامت. تو آپ کوئی بھی کام اگر استقامت سے کریں تو اسی سے کرامت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں اقبال ان سے پہلے جو ہے ایک بات کر گئے ہیں کہ جو ہماری صحیح پہم ہے اس نے ایک کرامت پیدا کر دی ہے. اگرچہ وہ ظاہر ہے کہ غلط کوشش میں لگے ہوئے تھے تو اس سے ہو تو گئی ہے, لیکن کرامت تو ہونی ہے. اگر آپ کسی کام میں لگے رہیں گے تو کرامت تو وہ ہو جائے گی. اچھے میں لگے رہیں گے اچھا ہو جائے گی, برے میں لگے رہیں گے اس کا نتیجہ بھی نکل آئے گا, لیکن نتیجہ نکلتا ضرور ہے, ایسا ہوتا نہیں کہ نتیجہ نہ نکلے. تو جناب صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. اچھا, اس زمانے میں جو رائج تھے اگر آپ دیکھیں تو ایک ایمپائر سسٹم تھا, ایک ایمپائر کا نظام تھا, سلطنت تھی جو تاج برطانیہ کے زیر اثر تھی. ملک موجود تھے, مختلف ناموں سے موجود تھے, لیکن وہاں بادشاہ جو ہے وہ کس کی چل رہی تھی, وہ ملکہ برطانیہ کی چل رہی تھی. جو برطانوی نو آبادیاں تھیں ان میں, یا فرانس کے یا بیلجیم کا, ٹھیک ہے, یا جرمنی کا یا اٹلی کا بادشاہ جو ہے حکومت اسی کی ہوتی تھی. ملک جو ہے وہ کوئی کانگو ہوتا تھا, موزمبیق ہوتا تھا, ساؤتھ افریقہ ہوتا تھا, انڈیا ہوتا تھا, لیکن حکومت جو ہے وہ کسی اور کی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے مسلسل کوشش کر کے یہ کرامت پیدا کی ہے کہ پہلے جو صوفی تھا, دو کردار ہیں ہماری تاریخ کے. ہماری تاریخ میں عام طور پر اور خاص طور پر اردو اگر شاعری آپ پڑھیں گے تو صوفی اور ملا دونوں متضاد ہیں, ایک دوسرے کے الٹ ہیں. صوفی ہمیشہ مرکز سے اور سیاسی مرکز سے, معاشی مرکز سے دور رہتا ہے, یا اگر وہاں ہو بھی تو وہ اس کے خلاف مزاحمت کرتا ہے. وہ کبھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, اس کا نعرہ نہیں لگاتا, اس کو دربار سے دلچسپی نہیں ہوتی, عوام سے دلچسپی ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بابا فرید جو ہیں مثال کے طور پر, ان کی مادری زبان والدہ جو تھی وہ فارسی بولتی تھی, لیکن چونکہ ان کو گفتگو عوام سے تھی تو انہوں نے جو خدا کا پیغام پہنچایا وہ پنجابی میں شعر کہے. جو بات انہوں نے کہنا تھی, جو تبلیغ کرنا تھی, وہ جو لوگوں کی زبان تھی اس میں کی. دربار کی زبان فارسی تھی, ماں کی زبان فارسی تھی, خود بھی ظاہر ہے فارسی جانتے تھے, لیکن چونکہ بات جس سے کرنی ہے وہ اہم تھا. حالانکہ وہ سارے یا بیشتر تو کون تھے, غیر مسلم تھے, تو ان کو اگر مسلمان کرنا تھا تو ان کی زبان میں کیا. یہ ہمارا صوفی جو ہے وہ ہمیشہ ایک مختلف جگہ پہ کھڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور اسی لیے صوفی بعض اوقات جو ہیں وہ کیا, پہلی بات تو یہ کہ ان کا الگ ایک حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ نظام ہی الگ ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ملا جو ہے وہ ہمیشہ کیا رہا ہے, وہ دربار کے ساتھ, بادشاہ کے ساتھ وابستہ رہا ہے. بادشاہ جس طرح کا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. معروف خلیفہ, نام مناسب نہیں لینا, یہ بہت بات کے, ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ 2ری-3ری صدی ہجری کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو فلاں کنیز پہ میرا دل آ گیا ہے. تو ملا سے پوچھا, ملا نے کہا بسم اللہ, اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ میرے والد کے تصرف میں رہ چکی ہے. اب جو والد کے ساتھ رہی ہے خاتون, ظاہر ہے کہ اب میرے ساتھ کیسے رہے تھے, بڑی عجیب صورتحال ہے. تو ملا نے پوچھا ان سے کہ جناب یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کنیز نے بتائی ہے کہ میں تمہارے باپ کے بھی تصرف میں رہی ہوں.
تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کنیز کی گواہی جو ہے وہ مستند نہیں ہوتی. بادشاہ جو چاہتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ صوفی کبھی نہیں کرے گا، وہ فتویٰ صوفی نہیں دے گا، صوفی خیر فتویٰ دیتے ہی نہیں. تو اب کیا تھا، آپ اردو شاعری کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں واعظ ایک کیا ہے، برا کردار ہے، قابل نفرین کردار ہے. ٹھیک ہے، شور پندے ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا ہے؟ یا فیض تک آتے آتے یہ بات ہو جاتی کہ ہوئی ہے حضرت ناسے سے گفتگو جس شب، وہ شب ضرور سر کوئے یار گزری. تو ہمارا تو واعظ اور ناسے اور ملا کے ساتھ یہ تعلق تھا، لیکن صوفی مختلف جگہ پر کھڑا ہوا تھا. اب اقبال ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب شیطان کی اور شیطان کے چیلوں کی جو مسلسل کوشش تھی، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سارے ہی سارے ایک دربار ایسا ہے جہاں سجدہ ریز ہو گئے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ملوکیت ہے. وہ جو امپائر ہے سب نے اس کی بات کہنا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پتہ نہیں اب آپ کا جو فورم ہے اس میں یہ اجازت ہے یا نہیں ہے، کہ جو ہماری بعض بڑی گدیاں ہیں پیر طریقت کی، ان کو جو زمینیں ہیں وہ انگریز دور میں ملی ہیں اور انگریزوں کا ساتھ دینے پر ملی ہیں. تو اور اقبال کی نظر میں یہ باتیں تھیں، تو انہوں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ یہ صوفی اور ملا ہے یہ ایک ہی گھڑے سے اب پانی پی رہے ہیں، تو ایسے نہیں کہا انہوں نے، وہ ہوائی تیر نہیں چلایا. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جناب کیا ہوا ہے کہ ہمارا صوفی جو ہے جس کا مطمع یہ کیا ہوتا تھا، خدا سے ملنا اور بندوں کی مدد کرنا کہ وہ خدا سے ملیں، خدا کو پہچانیں، خدا کا عرفان حاصل کریں. اب اس کا کام بھی کیا ہو گیا ہے، وہ بھی کس میں چلا گیا ہے. ملا تو تھا ہی پہلے سے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمام عالم جو تھے وہ ایک ہی، عالموں کی اکثریت ایسی تھی، لیکن استثناء باہر کے موجود رہتا ہے. یعنی امام مالک بھی تھے جن سے کہا گیا کہ آپ مانیں، آپ کہہ دیں ایک دفعہ کہ جو معتزلہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، تو انہوں نے کہا جی میں کیسے کہہ سکتا ہوں، تو کوڑے، قید، ٹھیک ہے، سزائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا. جس بات کو میں مر جانا ہے نا، پھر ادھر کیا بتاؤں گا جا کے وہاں، کہ صرف اس لیے آپ کو قاضی القضا بنا دیں گے، نہیں چاہیے، سزا دیں گے دے دیں. جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، وہ کہوں گا، اور انہوں نے کہی. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے تمام جو عالم تھے وہ بالکل دربار سے ہی ہو گئے، تو ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. صوفیوں میں کم ایسے تھے جو دربار سے وابستہ ہو گئے، جبکہ علماء میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہوں نے مزاحمت نہیں کی بلکہ ہمیشہ دربار کا ساتھ دیا. تو اب وہ غالب اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں شیطان کا مشیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسی مسلسل کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کس کے بندے بن گئے ہیں، صوفی ہو یا ملا، وہ سارے ملوکیت کے بندے بن گئے ہیں. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. تو اب یہ عجیب و غریب بات ہے، علم کلام کیا ہے؟ مذہب کی جو عقلی تعبیر و تشریح ہے وہ علم کلام ہے. تو اب وہ قوالی کیا ہے جو آپ کو سماع میں، یعنی موسیقی کے ذریعے، آپ جانتے ہیں کہ چشتی صوفیہ نے یہاں کے حالات کو دیکھ کر کہ چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ موسیقی عام ہے، اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ محض میرا خیال ہے کہ جو اب مذاہب موجود ہیں ان میں شاید اسلام واحد ہے جس میں موسیقی کے ذریعے نہیں ہے ابتدا. وگرنہ آپ دیکھیں گے کہ جو اہل جو ہیں کلیسا ہیں ان میں جو عبادات ہیں وہ موسیقی کے ذریعے ہیں. ٹھیک ہے، اہل حنوت کے ہاں جو بھی آپ بھجن گائیں گے وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی موسیقی کے ساتھ ہیں. یہ ایک صورتحال تھی، لیکن یہاں صورتحال جو ہے وہ مختلف تھی. تو چشتیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں جو کہ لوگ رسیاں ہیں موسیقی کے، تو موسیقی کو ہی اپنا ذریعہ بنا لیا جائے خدا کا پیغام پہنچانے کا، تو وہ ایک بنا لیا. لیکن آگے کیا بنا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس قائل بھی ہوئے اس اسٹریٹجی سے. تو ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی حج اور طواف جو ہے وہ ایک ہنگامے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، کہ لوگ جاتے ہیں بڑی تعداد میں جاتے ہیں، آج بھی جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنے زیادہ لوگ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں جاتے ہوں گے، اس سے اب تو بہت ہی زیادہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اس نے دیا تو ہے. اب دیکھیں ایک چیز جو اپنے زمانے میں مؤثر تھی، آج اس کا کیا استعمال ہو رہا ہے ہم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اقبال کے سامنے اگر کوئی بات نہیں تھی تو ہم کہیں دیکھیں جناب اقبال کا فلاں تصور تو غلط ثابت ہو گیا. تو بھائی اپنے زمانے میں جو حالات تھے ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے تو یہ کوئی اتنی غلط نہیں تھی. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب سے سرمایہ داری اور صنعت اور پیسہ جو ہے وہ انوالو ہوا ہے چیزوں میں،
تب آگے پھر جو ہے نا یہ ویل کے ذریعے، وگرنہ آپ آج بھی جو بڑے قوال تھے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوائے مولانا کے یا بڑے جو فارسی کے شعراء ہوتے تھے اور صوفیانہ کلام ہوتا تھا اس کے علاوہ کچھ گاتے نہیں تھے. تو اب تو بہت کچھ مکس ہو گیا نا، اب تو اصل جوہر رہا ہی نہیں ہے. اب تو پوسٹ ماڈرن دور ہے جس میں جو ہے کاپی ہے وداؤٹ اوریجنل. اب ہے کاپی وداؤٹ اوریجنل، کوئی اوریجنل نہیں ہے. کوئی گانا آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پرانے ہی گانوں کو وہ نیا بنا کے اس کی دھن تبدیل کر کے یا نئے آلات جو ہے اس میں ڈال کے اس کو ڈسکو بنا کے کر دیتے ہیں. تو اب تو یہی چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ اگر ذرا جو ہے نا کسی وقت آپ دیکھ لیجئے، آکسفورڈ نے کتاب چھاپی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تاریخ مشائخ چشت، 4 جلدوں میں ہے. اس کو آپ ذرا توجہ سے دیکھیے. بر صغیر میں جو اسلام کا عام ہونا ہے اس میں بہت بنیادی رول صوفیہ چشت کا تھا. ٹھیک ہے، اب بھی ہے، اب بھی ایسا نہیں کہ اب سلسلہ جو ہے وہ تھم گیا ہے. تو باہر کے ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ وہ تبلیغ کے ذریعے ہی پھیلا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حملہ آوروں کے ذریعے پھیلا تو یہ بڑی گڑبڑ سی ہو جائے گی، کیونکہ ان کی وجہ سے تو رک گیا ہے. وہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے اگر موقع ملا تو کہتے ہیں جناب کیا ہو گیا ہے جناب کہ اب یہ ہنگامی سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ مومن کی نیام میں اب تلوار ہے، بے نیام نہیں رہی. یعنی جو اس کا فعالیت تھی جو وہ کر سکتا تھا وہ نہیں کر رہا. اب صرف اس نے عبادات تک ہی مذہب کو سمجھ لیا ہے. تو جو اسپرٹ تھی مذہب کی، جو اس کے ہر عمل میں ہو سکتی تھی، جو اس میں آرزو جگا سکتی تھی، جو آگے بڑھنے کا اس کو حوصلہ دے سکتی تھی، وہ اب باقی نہیں رہی. اب یہ بس صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر محدود اس نے کر لیا ہے. اچھا جی، دوسرے مشیر صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے یہ باتیں، اب پہلے نے جو ابلیس نے کہا تھا اس کی مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ کر دی. کیا کس کی نومیدی پہ ہے حجت یہ فرمانے جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. اب اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریز کے خلاف. ایسے بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے 1857 میں فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. لیکن جب انگریز نے اس بغاوت کو، اس جنگ آزادی کا مقابلہ کر لیا اور اس کو ختم کر لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے اپنے ہی تھے جو انگریز کے ساتھ لڑے، اور وہ بھی ہمارے اپنے ہی تھے، ہمارے اپنوں میں سے تھے جو ان لوگوں کے خلاف لڑے جو انگریز سے لڑ رہے تھے. تو ایک دلچسپ صورتحال ہے. آپ اگر غور کریں گے کسی وقت تو دیکھیے گا کہ ہزاروں سے زیادہ تعداد نہیں تھی انگریزوں کی کسی بھی دور میں ہندوستان میں، جبکہ ہم کروڑوں میں تھے. کروڑ تو تھے نا کم از کم، تو لاکھوں میں چلیں کہہ لیں تو 10,000 غالباً ایسے بھی کوئی کم و بیش 10,000 تھے. تو وہ کر گئے ہیں نا. تو فوج میں لڑنے والے انگریز نہیں تھے، افسران تو انگریز ہوتے تھے، لیکن جو لڑنے والے تھے وہ ہم میں سے ہی ہوتے تھے. وہ پنجابی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یا یو پی کے لوگ ہوتے تھے، یا بنگالی ملیالی، یہ سارے ہم میں سے ہی تھے. خیر مقامی لوگ ہی تھے. تو اب وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے اب علماء آ گئے ہیں، ایسے بڑے لوگ آ گئے ہیں، ایسے مؤثر لوگ آ گئے ہیں جن کا اثر ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جہاد کی ضرورت اب نہیں رہی، انگریز کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ہمیں، آپ حیران ہوں گے لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے، جیسے میں نے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا، کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، انگریز خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے اپنے خاص کرم سے ان کو حکومت دی ہے، تو ہم کیوں ان کے خلاف لڑیں جس کو اللہ نے دی ہے. نہیں تقدیر کا وہ تصور، یہ اللہ نے دی ہے. آپ حیران ہو رہے ہیں لیکن ہمارے بڑے بڑے شامل تھے، نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے، پردہ ہے، ٹھیک ہے. تم اپنے شکوے کی کیا ہے، مت پوچھ مجھ سے ہمدم، میرے دل کی کہانی، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فی الحال رہنے دیں، کیونکہ جو بنا ہوا ہے وہ بنا رہے. تو خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے بے خبر. اب یہ وہ واضح اشارہ ہے جو روسی انقلاب تھا اس کی طرف، کہ جہاں پرولتاریوں کی حکومت قائم ہو گئی، یعنی ان لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی جو جمہور تھے عوام میں سے. تو عوام کی حکومت جو ہے، مشیر صاحب ایک اور جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے ایک اور سوال کیا ہے. اب آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ کرداری نظم میں یہ خوبی کی بات ہوتی ہے کہ ہر کردار الگ سے پہچانا جائے، اس کی آواز ہمیں الگ محسوس ہو. تب یہاں ایک تھا وہ مشیر جو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، بلکہ اس نے اور کارنامے بڑھا چڑھا کر بیان کر دیے. دوسرا جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے 1917 میں روس میں انقلاب آ گیا ہے،
یہ کیا ہے؟ 20 سال ہو گئے تھے جب یہ نظم لکھی گئی ہے اس انقلاب کو آئے ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک تازہ فتنہ ہے۔ اب یہ ایک دلچسپ صورتحال آپ کو محسوس ہوگی کہ جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہے وہ ہمارے دشمن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ۔ وہ کہتا ہے یہ فتنہ اٹھا ہے، ہم جس بات کو نادرست سمجھتے ہیں ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ جناب یہ ایک نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، یعنی ہماری مخالفت میں جو آئے گا وہ کیا ہے؟ فتنہ۔ تو اب ابلیس کی مخالفت میں یا ابلیس کے بنائے ہوئے نظام کو توڑنے کا، ابلیس کا بنایا ہوا نظام کیا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقت میں رہے اور کمزور ہمیشہ کمزور رہے۔ اس نظم کی پس منظر میں یہ گزارش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جمہور کا آ گیا ہے تو یورپ کے بنائے ہوئے جو نظام پر اب ایک تلوار لٹکنا شروع ہو گئی، اور یہ درست بات ہے۔ یورپ اور خاص طور پر امریکہ اور سرمایہ دار ملک جو تھے وہ ہمیشہ سے روس کے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ہی نظام صحیح نظام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھی انہوں نے یہی سمجھایا کہ چین کے ساتھ تم بڑا اٹھتے بیٹھتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا صحیح کہہ رہے ہو، تو ہم بھی ہٹ گئے ہیں ذرا، ٹھیک ہے 4-5 سال ہو گئے ہٹے ہوئے ہیں، اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ پھر پہلا مشیر جو ہے وہی جواب دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ کہتا ہے جناب یعنی آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو نیا فتنہ اٹھا ہے سلطانیہ جمہور کا کہ جمہور عوام اب بادشاہ بن گئے ہیں، یہ ایک نیا فتنہ ہے کہ عوام اب بادشاہ بننے لگے ہیں، تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ تو اس نے کہا ہاں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے کہ میں جانتا ہوں لیکن میں نے جہان دیکھا ہوا ہے اور مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے؟ جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اسے خطر۔ اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، میں آپ سے عرض کروں۔ ایک پیغمبرانہ ویژن تھا، اگرچہ اشتراکیت کا جو سارا انقلاب ہے وہ 1789 میں جا کے، ٹھیک ہے، تقریباً کوئی 71 سال قائم رہا، اور جب اقبال بات کر رہے تھے اس وقت ابھی اس کو صرف 20 برس ہوئے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اسٹالن اور پھر اس کے جو باقی ساتھی تھے ان کی شکل میں ایک بدترین آمریت بن گئی، یعنی وہ تمام کام جو ایک ظالم بادشاہ کرتا تھا وہی کام عوامی بادشاہوں نے بھی کیے، ٹھیک ہے۔ اس پر ایک جو اگر آپ ناول پڑھنا چاہیں تو اینیمل فارم ایک چھوٹا سا ناول ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک تمثیل کے انداز میں لیگری بنا کے انہوں نے دکھایا ہے کہ جو مالک ہے اس کو بھگا دیا جاتا ہے اور جانور مل کے ایک ریاست بناتے ہیں، اپنی حکومت قائم کرتے ہیں، تو جس میں نعرہ ہوتا ہے کہ آل اینیملز آر ایکول۔ پہلے یہ نعرہ بنتا ہے نا، سب انسان برابر ہیں، آل اینیملز آر ایکول، سب جانور برابر ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد نعرے میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ آل اینیملز آر ایکول بٹ سم اینیملز آر مور ایکول دین ادرس، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کہتے ہیں یہ سب برابر ہیں، پھر ہوتا ہے کہ ہاں سب برابر ہیں لیکن کچھ زیادہ برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اقبال نے اسی وقت یہ بتا دیا تھا، اسی وقت اندازہ ان کو ہو گیا تھا، حالانکہ اس وقت بالکل کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ یہ کہا جاتا، لیکن جب آپ سسٹم کو سمجھتے ہیں، سسٹم کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے چل کر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ سو اقبال نے کہا کہ جناب ملوکیت کا پردہ ہے، تو جو عوام ہیں یہ بھی آخر کار جب لبادہ اوڑھ لیں گے، جب خلط جو ہے پہن لیں گے بادشاہ کی، تو ان میں بھی خوئے جو ہے ملوکیت آ جائے گی۔ سو اس پردے میں کیا ہوگا؟ سب کچھ بہہ جائے گا، اور بہہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم نے خواب دیکھے تھے کہ نیا بن جائے گا، تو بن گیا۔ پھر ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ جو جمہوریت ہے یہ بھی اسی پرانے نظام کا نیا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آج ہے کوئی غریب آدمی تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ الیکشن لڑے گا، یعنی اس میں سرمایہ اتنا انوالو ہو گیا ہے کہ اب صرف سرمایہ دار ہی بن سکتا ہے۔ تو جو سرمایہ لگاتے ہیں، اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ نہیں، بادشاہ گر زیادہ اہم ہوتے ہیں، تو جو سرمایہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، جو لے کے آتا ہے یار اس کی حکومت بنوا دیں، وہ بعد میں پھر ایسی پالیسیاں بنواتا ہے اس سے، کیونکہ کہتا ہے میں نے تمہیں بنوایا ہے، اب بناؤ وہ پالیسیاں جس سے مجھے مزید فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ میں منعم ہوں تو منعم تر بن جاؤں، منعم ترین بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو جنوں آ گیا نا، سرمایہ داری کا جنوں آ گیا، امیر میں مزید امیر ہو جاؤں۔ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کہ جب ذرا آدم کو سمجھ آنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جمہوریت تمہارے لیے بڑی اچھی ہے، لیکن اگر وہ جمہوریت وہی ہے جس میں کچھ خاندان جو ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں تو یہ تو کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے۔
کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے. شہر یار بادشاہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو شہر یاری کا کاروبار ہے، جو بادشاہت کا کام ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. تو تم اس بات سے پریشان نہ ہو کہ میر صاحب ہیں، نواب صاحب ہیں، سلطان صاحب ہیں، خاقان ہے، ٹھیک ہے، اس ناموں سے فرعون ہے یا مغل ہے، ان باتوں سے پریشان نہ ہو. وائسرائے ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہیں؟ پردے ہیں. اصل میں سارے ایک ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو شہر یار بن جاتا ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو، الف بے جیم دال کچھ بھی، اس میں وہ پھر خو، اس میں وہ بو، بلکہ بد بو آ جاتی ہے. تو اس لیے تم بالکل خواہ مخواہ جو ہے پریشان ہو رہے ہو کہ اب سلطانیہ جمہور کا زمانہ آ گیا ہے، تو اب تو ختم ہو گئی ہمارا نظام جو ہم نے بنایا تھا. کچھ نہیں بدلے گا. نام بدلیں گے، کردار بدلیں گے، اصل میں ایک ہی رہے گا. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، تو بے شک کسی ملت کا، یہاں ملت اسلامی بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن ویسے بھی کوئی بھی ملت مراد ہو سکتی ہے قوم، تو اس کی مجلس ہو، یعنی ایسا نظام جس میں کچھ لوگ، ایک سے زیادہ لوگ مل کر کوئی کاروبار سلطنت چلا رہے ہوں، وہ ہو، یا پرویز کا دربار ہو، یا ایک بادشاہ ہو. مجلس مشاورت والی حکومت چل رہی ہو جیسے جمہوریت ہے، یا آمریت چل رہی ہو جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہاں وہ بتا رہا ہے کیوں ہے وہ سلطان. اب کہتے ہیں تعریف کیا ہے سلطان کی تعریف. اب دیکھیں کتنی عجیب و غریب تعریف ہے، اور بالکل انسان کو کام جانا چاہیے. ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو بادشاہ وہ ہے جو غیر کی کھیتی پہ نظر رکھتا ہے. ٹھیک، ہمارا بھی عالم یہی ہے، معذرت، کہ ہم دوسروں کی آنکھ کا بال دیکھ لیتے ہیں، اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھتے. ٹھیک، یہ ہمارا ہے. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ. اور یہ بات بالکل درست ہے، اس زمانے میں تو بالکل درست تھی. اب ذرا صورتحال مختلف ہے. میں آپ سے عرض کروں، میرے اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ مغرب کے بالکل دو سٹینڈرڈ ہیں، دو معیار ہیں سادہ سے. ایک ہے کہ وہ جمہوری نظام جو اس کے اپنے لوگوں کے لیے ہے، اور ایک وہ نظام ہے جو دوسروں کے لیے. تو تمام تر جو ظلم ہے وہ دوسروں کے لیے ہیں، اپنے لوگ کیوں. وہاں بھی یہ نہیں کہ آئیڈیل صورتحال ہے، لیکن باہر کیف ایک بہتر صورتحال ہے. اقبال کے زمانے میں جو حالات تھے ان سے آج باہر کیف بہت بہتر ہے. یعنی آج اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں جتنے اس زمانے میں تھے. معنی جو ہے اس کی حد تک کچھ باتیں جو ہیں وہ اب تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن یہ کہ کلی طور پر جمہوریت کو رد کر دینا، یہ میرا نہیں خیال کہ درست رویہ ہوگا. اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں جتنی میری سمجھ ہے. ظاہر ہے کہ اس سمجھ میں بھی فرق ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اچھا جی، اب ایک تیسرے مشیر صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ روح سلطانی باقی رہے تو پھر کیا اس طرح. اب یہ جو جواب پہلے مشیر نے دیا ہے، تیسرا بھی اسی کی توثیق کر رہا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر عوام بن جائیں، ٹھیک ہے، پرویز بن جائے، میر بن جائے، سلطان بن جائے، تو کوئی پریشانی نہیں ہے اگر اس میں کیا ہے، سلطانی روح موجود ہے. ٹھیک ہے، سلطانی روح موجود ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر غور کریں تو ہم سے تو یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اسے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی ہمارا ایک دائرہ ہے نا، ہمارا اختیار ہے. ہمارا چھوٹا بھائی، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، یا باقی لوگ، مطلب جتنے بھی ہمارے آتے ہیں، یا شاگرد، جو بھی آپ سے نیچے، وہ کیا ہے، آپ کی رعیت میں ہے. تو اس سے تو سوال ہوگا. تو اگر ہمارے اندر یہ روح موجود ہے سلطانے کی، تو پھر ہم اس سے سلوک بھی کون سا کریں گے؟ ویسے ہی کریں گے جیسے بادشاہ سلوک کرتے ہیں اپنی رعایا سے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. جب فرانس میں انقلاب آنا تھا تو اس سے پہلے احتجاج ہو رہا تھا، تو ملکہ نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں ملکہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر کیا ہوا، کیک کھا لیں. کیوں اتنا احتجاج کر رہے ہیں؟ روٹی نہیں ملتی تو کیک نہیں. اتنے بے خبر تھے حالات سے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے جس کو 150 200 300 لیٹر مفت ملتا ہے، اس کو کیا لگے کہ 272 ہے یا 172 ہے یا 72 ہے، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا. اچھا جی، تو روح سلطانی موجود ہے کہ آپ مجھ سے مل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اتنے بجے آتے ہیں، افسر صاحب اتنے بجے کا ملاقات کا وقت رکھا ہوا ہے پبلک سرونٹ. وہ کلیم بے تجلی ہے، مگر کیا. اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے
بھی کوئی اضطراب نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اگر روح سلطانی باقی رہی تو میں بھی پریشان نہیں ہوں گا، لیکن ابھی اس کو گریز کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے، چونکہ ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی ہوتی تو شروع ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ جی آپ نے بجا فرمایا، لیکن اب لیکن کے بعد اپنی تمام گفتگو اس کی گفتگو کا رد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، جی میں نے آپ کی بات سن لی، سمجھ لی، لیکن اب لیکن کے بعد شروع ہو گئے اور وہ سارا جو بیچارے نے عمارت بنائی تھی اپنی دلیل کی، ثبوتوں کی، اس کو ڈھانے میں لگا دی. تو اب وہ یہاں وہی کیفیت ہے گریز کی. ابتدا کی تیرے قصیدے کی، اب یہ مشکل کروں کہاں سے گریز، میں وہاں ہوں جہاں جہاں تم ہو، تم کرو گے کہاں کہاں سے گریز. تو گریز کرنا پڑتا ہے. اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر روح سلطانی باقی رہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. کارل مارکس مذہباً یہودی تھا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس کی شرارت کا کیا جواب ہے. اب یہ بہت بڑا ایک خراج تحسین ہے جو اقبال نے پیش کر دیا، بالکل حیرت ہوتی ہے. لیکن وہ ایسا بڑا آدمی تھا، کیونکہ جو اثرات اس وقت جو ماڈرن ورلڈ ہے، اس وقت جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر کسی ایک شخص کا سب سے زیادہ اثر ہے تو اس کا نام کارل مارکس ہے. ایک بندہ جس کا اس وقت جو ہے نا، یعنی 20ویں 21ویں صدی میں جو اثر آپ کو نظر آئے گا وہ کارل مارکس ہے. وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب. آپ دیکھیں کہتا ہے کہ وہ ہے حضرت موسیٰ جیسا، بس اس کے پاس تجلی نہیں ہے. وہ حضرت عیسیٰ سے کم نہیں ہے، لیکن وہ صلیب نہیں رکھتا، یعنی کوئی ایک تھوڑی بہت کمی ہے، وگرنہ مقام و مرتبہ اس کا ویسا ہی ہے. نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. پیغمبر نہیں ہے لیکن کتاب ہے اس کے پاس. جیسے رسولوں کے پاس اللہ نے اپنا پیغام بھیجا تو کتابیں دیں، صحیفے دیے، تو کتاب اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کی بھیجی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو پیغمبر نہیں کہا. تو یہ بہت ہی بڑا خراج تحسین ہے جو اقبال نے پیش کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ آدھی دنیا جو ہے ایک پورا بلاک بن گیا ہے. آپ نے اکثر ایک اصطلاح سنی ہوگی، تیسری دنیا. یہ تیسری دنیا کیوں ہے؟ پہلی اور دوسری دنیا کون سی ہے؟ کیونکہ پہلی دوسری کو دنیا ہوگی تو تیسری دنیا ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ کوئی سیڑھی ایسی نہیں ہوتی جس میں تیسرا جو ہے قدم آپ رکھیں گے. پہلا قدم ہوگا پھر دوسرا ہوگا. تو سرمایہ دارانہ جو دنیا ہے وہ پہلی دنیا ہے، اور مارکسی دنیا جو ہے وہ کون سی ہے؟ دوسری ہے. تو ان کے بعد جو باقی بچتی ہے دنیا، جو نہ سرمایہ دار ملک ہیں نہ مارکسی ہیں، جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، یہ کیا ہیں؟ بنگلہ دیش ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ تیسری دنیا ہے. نہ یہ سرمایہ دارانہ ملکوں جتنے امیر ہیں، نہ ان میں کمیونسٹ نظام ہے، تو یہ پھر کون سے باقی بچ رہے ہیں؟ دیکھیں کتنی عجیب و غریب ہے. کیوں؟ کیونکہ فیصلے وہ کر رہے ہیں نا، اصطلاحیں بنا رہے ہیں، اپنی مرضی سے نام رکھتے جا رہے ہیں. عجیب و غریب کہ یہ ہم پہلی ہیں، یہ دوسری ہیں، چلو آپ پھر تیسری ہو جائیں. عجیب بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ لیکن یہ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اقبال ہمیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی اصطلاح ہمیں بنانی چاہیے. لیکن یہ تبھی ہوگا نا جب آرزو پیدا ہوگی، اور اس آرزو کے لیے جو قربانی اور استقامت چاہیے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، پھر یہ ہوگا. وگرنہ تو پھر وہی ہیں کہ وہاں سے اصطلاحیں لیتے رہیں گے اور کنزیومر بن کر رہ جائیں گے. وہ اشیاء بنائیں گے، ہم ان اشیاء کو استعمال کرتے رہیں گے، سارے کے سارے ان کی نقل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، کہتے ہیں جناب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز. نگاہ پردہ سوز یعنی ایسی نگاہ جو پردہ جلا دے، پردہ چاک کر دے، پردہ ہٹا دے. یہ ہے کافر، لیکن کافر ضروری نہیں ہے کہ کافر، ہماری جو کلاسیکی شرعی روایت ہے اس میں کافر کسی غیر لا مذہب کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتا، تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کلاسیکی شرعی روایت کو دیکھیں گے، جس طرح اہل پنجاب جو ہیں وہ کسی کی تعریف کرنی ہو تو گالی بھی دے دیتے ہیں ساتھ، بڑا ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہے، ہم ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. تو ہمارے یعنی اردو شعری روایت میں کافر کا مطلب صرف کافر ہی نہیں ہے، کافر کا مطلب یعنی غیر مسلم نہیں ہے. تعریف کے لیے بھی ایسا شخص جو کسی اور کو کچھ نہ سمجھتا ہو اس کے لیے بھی کافر استعمال ہو جاتا ہے. تو تعریف یہاں تعریفاً جو ہے وہ آیا ہے، تعریف کے لیے آیا ہے. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز. اب چونکہ وہ پسند تو نہیں کرتا لیکن ہے تو بڑا آدمی، تو پھر اس لیے اس نے کہہ دیا. جیسے ہم بھی جس کو ناپسند کرتے ہو نا اس کے لیے کہتے ہیں، اس کی تعریف میں پھر گالی شامل کر دیتے ہیں. پسند نہیں کرتے، اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ چلا گیا ہے اوپر، بہتر جگہ پہ چلا گیا، جہاں ہماری خواہش تھی وہاں وہ پہنچ گئے. تو اس لیے پھر ساتھ جو ہے تھوڑا سا اپنا جو غصہ ہے، حسد ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، رشک ہے،
رشک تو خیر نہیں ہوتا، حسد ہی ہوتا ہے. اچھا کہتے ہیں کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. ٹھیک ہے، جس طرح روز حساب میں ہر شے واضح ہو جائے گی، صحیح غلط میں بالکل امتیاز قائم ہو جائے گا، جو جس جگہ پہ ہے وہاں پہنچ جائے گا. تو کہتے ہیں اس کی فکر، اس کی کتاب، اس کے تصورات بھی ایسے ہی ہیں جو بالکل مشرق و مغرب جو ہے اس کی تمام قوموں کے لیے یوم حساب کا درجہ رکھتی ہے. آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کہاں نہیں کھڑے. ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. کہتے ہیں اور طبیعت کو کتنا فسادی یہ بنا سکتا ہے شخص. اس کے ماننے والوں نے جو بندے تھے، غلام تھے، انہوں نے اپنے آقاؤں کے خیموں کی تناب توڑ دی، یعنی آقاؤں کو ہی تہہ دے کر دیا، نیست و نابود کر دیا. لیکن دو واقعات ہیں جن کے بڑا اثر ہے دنیا کی تاریخ پر. ایک وہی جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ، دونوں کا حوالہ ویسے دے چکا ہوں. ایک انقلاب فرانس ہے جو 1739 میں آیا تھا، اور دوسرا 1917 میں انقلاب روس ہے، جس میں یہ ہے کہ محکوموں کو، افتادگان خاک کو، عام لوگوں کو یہ حوصلہ ملا کہ ہم بھی حکومت قائم کر سکتے ہیں. زمام کار ہمارے ہاتھ بھی آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کو خود جو کلیسا کہہ رہا ہے، ملا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ اللہ نے بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے، اس کی طرف سے ملی ہے، نہیں، ہم بھی بادشاہت حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں نے کی بھی. اچھا پھر اب چوتھا مشیر آ گیا. اب دیکھیں پہلا، دوسرا، تیسرا، اب چوتھا آ گیا. وہ کہتا ہے توڑ اس کا رحمت. اب یہ تیسرے کی جواب دے رہا ہے کہ آپ جو بڑا پریشان ہو رہے ہو کہ اب کیا ہوگا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں. توڑ اس کا رحمت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا پھر ہم نے پھر سیزر کا خواب. یہ مشہور رومن امپائر جو تھی، ٹھیک ہے، اس کا بادشاہ سیزر. تو سیزر کو کہتے ہیں جی ہم نے آل سیزر کو سیزر کا خواب دکھا دیا ہے. جو بڑی امپائرز جنہوں نے دوسرے ملکوں کو غلام بنایا، ان میں اور جابروں میں ایک رومن امپائر تھی، جس کا آپ جانتے ہیں کہ جو قلعہ کما کیا وہ مسلمانوں نے جا کے کیا. تو اس کا ایک بڑا اہم نمائندہ ہے سیزر. اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ اٹلی کی طرف ہے. اٹلی میں جو مسولینی تھا، جو اب آہستہ آہستہ، ٹھیک نا، 3-4 سال ہی ہوئے تھے اسے اقتدار سنبھالے ہوئے، لیکن وہ بھی ایک، یہ 2 ریاستیں جو قائم ہوئیں جرمنی میں، نازیوں کی اور مسولینی کی، یہ ٹوٹیلیٹیرین تھیں، آمرانہ تھیں. اور یہ لامحالہ نتیجہ تھا جو ایک برتر قوت کو ہٹا کر سب کچھ انسان کے ہاتھ میں دینے کا. کہ انسان پھر اتنا جابر، جو کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نے کہیں کبھی کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، ہم نے مسولینی کے ذریعے دوبارہ پھر ایک نئی چال چل دی ہے. ٹھیک ہے. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں صنوبر گاہ نالت چوں رباب. کہ کبھی صنوبر کی طرح اگتا ہوا بڑھتا ہوا تم دیکھ رہے ہو، کبھی اسے رباب کی طرح بچتا ہوا دیکھ رہے ہو. کیا ہے؟ سمندر میں جو بحری جہاز، جو آپ جانتے ہیں نا کہ یورپ نے باقی دنیا پر جو قبضہ کیا، اس میں ایک اہم ترین قوت جو تھی ان کے پاس، وہ بحری قوت تھی. تو اب اس کے جو جہاز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو فوجیں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہیں، اور وہ جو شنکھ بجا رہے ہیں، وہ جو زمزمیں ان جہازوں سے جو وسلز بجتی ہیں، یہ تم دیکھ لو، یہ ایک نئے انقلاب کی، نئے کون سا انقلاب؟ کہ جو تم گھبرا رہے ہو کہ دنیا تبدیل ہو جائے گی، ہمارا نظام ختم ہو جائے گا. نہیں، ہمارا نظام جو ہے اس کو چلانے والے اور آ گئے ہیں، مسولینی کی شکل میں، نازیز کی شکل میں. تیسرے مشیر نے کہا جناب میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں. ٹھیک ہے، جو نظر رکھے نتائج پر، آگے آنے والے حالات پر، کہ تو میں تو قائل نہیں ہوں اس کا. جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب، کہ جو مسولینی برطانیہ کی سیاست کو آشکار کر رہا ہے، جو ہٹلر فرانس برطانیہ کے بارے میں سب کو بتا رہا ہے کہ یہ کتنی لوٹ مار کر رہے ہیں، تو میں تو نہیں ہوں قائل کہ یہ کہیں ہمارے لیے، یعنی شیطانیوں کے لیے، ابلیسیوں کے لیے کوئی خیر کا باعث بنے گا. نہیں، کیونکہ انہوں نے تو سارے پردے ہٹا دیے ہیں کہ یہ جو مہذب بنے پھرتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں. تو یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اقبال یہ 1936 میں لکھ رہے ہیں، آگے چل کر وہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے سارے. ٹھیک ہے. 5واں مشیر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں ابلیس سے، ابلیس کی طرف. کیا کہتے ہیں جناب؟ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، کہ تمہاری سانسوں سے،
تمہاری سانس کی گرمی سے یہ دنیا کا کاروبار چلتا ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک مشیر، ایک چمچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، یاد رکھیے شیطان سے تو نہیں چلتا ہے، لیکن شیطان کے پیروکاروں کو یہی لگتا ہے کہ ان سے ہی چلتا ہے. اس کے ہاتھ میں قلم ہے، یہ افسر ہے، تو اسی سے چلتا ہے. تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، تو نے سارے پردے جو خدا نے رکھے تھے وہ ہٹا دیے جب چاہا. آب و گل تیری حرارت سے جہانے سوز و ساز. تو آگ، پانی، مٹی میں کوئی گرمی اگر ملتی ہے، کوئی ساز ملتا ہے، کوئی راگ ملتا ہے، تو کسی وجہ سے ہے؟ تیری وجہ سے ہے. اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، کہ جو جنت کے بے وقوف تھے تو نے تعلیم دی ہے تو سمجھدار ہو گئے. تو کون سی سمجھ ہے؟ ظاہر ہے شیطانی سمجھ ہے نا جو ان کو ملی ہے. تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. کہ جتنا انسان کی فطرت کو تم سمجھتے ہو اتنا تو خدا بھی نہیں سمجھتا. ظاہر ہے یہ وہ کہہ رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں. نقل کفر نہ باشد، یہ شیطان کہہ رہا ہے، شیطان کا چیلا کہہ رہا ہے. نہیں، وہ مجھے استغفر اللہ کی صدائیں آئیں تو میں خود گھبرا گیا ہوں کہ اقبال نے لکھا ہوا ہے، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگونو شرمسار. کہ پہلے جو صرف عبادات میں مشغول رہتے تھے، اب تو نے ان کی ایسی عادتیں بنا دی ہیں کہ وہ شرمسار بھی رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا. لیکن میں آپ سے عرض کروں، آپ جانتے ہیں کہ خدا کے نزدیک وہ بندہ بہت قابل قدر ہے جو شرمندہ ہی ہو جائے. کیونکہ ایک تو لمحہ وہ بھی آ جاتا ہے نا جب مکمل جسے کہتے ہیں کہ دل سے ہو گئے، کہ آپ بالکل ہی پھر اس بات سے لا تعلق ہو جائیں کہ جناب کیا ہے، پھر ایسی کلے نہیں خراب تھے سارے نے جناب، جدوں ہوئے گا حساب ادوں دیکھنا. ایسا یہ جو کیفیت آ جائے کہ یہ ذرا سا بھی شرم بھی باقی نہ رہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اچھا، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. کہ جتنے بھی سیاست دان ہیں یورپ کے، وہ تیرے مرید ہیں، تیرے کہنے پہ چلتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ پر اب مجھے اعتبار نہیں رہا. جس طرح سے مسولینی، ٹھیک ہے، ہٹلر، مارکسی، یہ سارے سر اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ جو مغرب کا شیطانی نظام ہے وہ کہیں گر نہ جائے، کیونکہ ان کو گرانے والے آ گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ چلا سکیں گے آگے، تو بڑی پریشانی لگ رہی ہے. وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. مزدک، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران میں صدیاں پہلے، ٹھیک ہے نا، ایران میں ایک مذہب آیا تھا جس کو آتش پرستی یا مجوسیت کہا جاتا ہے. ان کا ایک اہم نمائندہ تھا. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے جو مذہب شروع ہوا، اس کی جو اس وقت شرح جو غالب ہے یا قائم ہے، جو مانی جاتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ نے مرتب نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، سینٹ صاحب نے کی تھی. تو اسی طرح مجوسیت کا ایک اہم نمائندہ تھا مزدک. مزدک صاحب جو ہے انہوں نے کیا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انسانوں میں لالچ بہت ہے، مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے. اگر ہم ایک ایسا نظام بنا دیں کہ جو شے ہے وہ سب کی ملکیت ہے، چونکہ وہ مرد کی نظر سے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عورت ہو، زمین ہو، یہ سب کی ہے، تو پھر یہ جو لالچ ہوگا نا کہ یہ مجھے مل جائے، وہ مجھے مل جائے، یہ ختم ہو جائے گا. تو اب یہ بنیاد اب دیکھیں کتنا پہلی بات اس نے کی تھی. مارکس کا اگر آپ نقطہ نظر دیکھیں گے تو وہ بھی یہی ہے کہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب اسٹیٹ کے ہاتھ میں چلے جائیں. کسی بندے کو یہ نہیں کہ وہ کتنا کیا کر رہا ہے تو اس کو زیادہ تنخواہ دے دیں، اس کو کم دے دیں، سب کو برابر دیں، آٹا سب کو برابر دیں، ٹھیک ہے، دالیں سب کو برابر دیں. یہ ایک ایسا نظام تھا، اگرچہ ظاہر ہے چل نہیں سکا وہ، لیکن یہ ایک خیال تھا اس کا. تو اس خیال کی کہ اجتماع مالک کون ہوگا؟ انفرادی مالک نہیں ہوگا، نجی ملکیت نہیں ہوگی، پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی، یہ میری گاڑی ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ نہیں ہوگا، سب کی ہوگی اجتماعی. تو یہ تصور جو ہے وہ کوئی 2000 سال پہلے مزدک ایک طرح سے کر چکا تھا بات اس پر. تو اس لیے پھر مارکسزم کو اجتماعیت بھی کہتے ہیں، مزدکیت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ ایک پرانا، اور اقبال آپ جانتے ہیں کہ فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، اور لوگ مانتے ہیں، خود اہل ایران مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو شاعری کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے بڑے شاعروں سے متاثر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بڑے شاعر سے.
لیکن اقبال نے جو طرز ایجاد کی ہے شاعری کی، فارسی شاعری کی، وہ اقبال کا اپنا اسلوب ہے، اپنا انداز ہے. ایسا انداز آپ کو فارسی میں اور کہیں نہیں ملے گا. جو اصطلاحات ہیں پہلے موجود فارسی شاعری میں یا فارسی زبان میں، اقبال بے درے ان کو استعمال کر لیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو یہودی فتنہ گر مارکس ہے، اس کے اندر مزدق کیوں آ گئی؟ جو مزدق کہتا تھا کہ پرائیویٹ پراپرٹی ختم کر دو، نجی ملکیت ختم کر دو، یہی یہ بات کر رہا ہے. تو اس نے کیا کر دیا ہے؟ اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ ہر قبا جو ہم نے پہنائی تھی، ہر لباس جو ہم نے قائم کیا تھا نظام کے نام پر، وہ تار تار ہو جائے گا، نظام ختم ہو جائے گا. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ. کہتے دیکھو یہ جو میدانوں کا کوا پھرتا تھا، اب یہ شاہین اور آسمان کی برابری کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے نا. عوام بادشاہ بن گئے ہیں، تو شاہین بادشاہ تھا، زاغ کوا جو تھا وہ کیا تھا؟ عوام تھے. تو عوام بادشاہ بن گئے، کہتے ہیں ان کی ہمسری کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، اس کے تصورات کی وجہ سے، جو درست بات ہے. تو کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار. دنیا کا مزاج کتنی جلدی بدل جاتا ہے کہ کل تک جو کوا تھا میدانوں کا مارا پھرتا تھا، آج ہمسر شاہین ہو گیا ہے. اور چرخ آسمان، چرخ کہتے تھے نا، گھومتا ہے. اگر آپ تاروں کو، سورج کو، چاند کو دیکھیں تو وہ سارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سائیکل میں. تو اس لیے آسمان کو کہا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ چرخ ہے. چرخ ہے، جس طرح چرخہ گھومتا ہے تو آسمان بھی گھومتا ہے. تو چرخ سے مراد آسمان ہے. چھا گئی آشفتہ ہو کر وہ سطح افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار. کہتے ہیں پریشان ہو کر اڑ کر ہر طرف پھیل گئی. ہمیں لگا تھا یہ مٹھی بھر خاک ہے، اب پوری دنیا پر چھا گئی ہے. یعنی جو ایک جماعت سے شروع ہوا تھا کام مارکسزم کا، اس نے پہلے روس اور پھر روس کے بعد مشرقی یورپ، ٹھیک ہے، لاطینی امریکہ، بہت سے ملکوں پہ وہ آ گیا، چین، ٹھیک ہے نا. تو اتنا پھیل گیا ہے، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا ایک، ٹھیک ہے، مٹھی بھر خاک ہے بس. لیکن پریشان ہو کر بکھر کر یہ ہر طرف پھیل گئی ہے. تو اب پریشانی لگ گئی ہے. فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کیا؟ تو مستقبل میں جو فتنے اٹھیں گے ان سے جتنی ہیبت، جتنا خوف طاری ہوا ہے، اس کیا ہو گیا ہے کہ کانپتے ہیں کوہ سارو مرگ زارو جوئے بار. تو دریا، پہاڑ، میدان سارے کانپتے پھر رہے ہیں. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، کہ وہ دنیا جو آپ نے بسائی تھی، آپ کے تصورات سے بسی تھی، وہ اب کیا ہے؟ تلپٹ ہونے والی ہے، زیر و زبر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر، جس کے تم سردار تھے، جس کا دار و مدار تمام تر کس پر تھا؟ آپ کی سرداری پر تھا، وہ جہان اب مٹنے والا ہے. اب کیا کریں؟ تو ابلیس جو ہے وہ اب آیا ہے. اب دیکھیں نظم شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ابلیس کے دعووں سے. پھر 5 لوگوں نے مختلف باتیں کیں، اور بہت سی باتیں اس زمانے کا جو معاشی نظام تھا، سیاسی نظام تھا، سیاسی کروٹیں تھیں، وہ سب زیر بحث آ گئے. اب اور اس میں جو سب سے بڑا خطرہ آیا، شیطان کے مشیروں نے جو اسے سمجھایا، وہ کیا تھا؟ مزدقیت، مارکسزم، ٹھیک ہے، اشتراکیت، اشتمالیت، جو آپ چاہیں کہہ لیں. یہ مختلف اس کی اصطلاحیں ہیں جو یہاں اردو میں رائج ہیں. اب لہجہ پھر دیکھیں. ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین، کیا مہرما، کیا آسمان تو بر. یہ آسمان، چاند، ستارے، زمین، ٹھیک ہے، اور زمین پر پھیلے رنگ، یہ سارے میرے تصرف میں ہیں، میری دسترس میں ہیں، میری قدرت میں ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے دعوے کر رہا ہے نا، دعوے کر رہا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. اب یہ بہت ہی بنیادی بات ہے. پھر آپ کو پروفیٹک جو ویژن ہے اقبال کا، اس کی داد دینی پڑے گی. 1936 میں یہ بات کر رہے ہیں، 39 میں دوسری جنگ لگ گئی تھی کہ میں نے اگر یورپ کی اقوام کا لہو گرما دیا تو دیکھ لیں گے تماشا. یعنی لگ پتہ جائے گا پنجابی، وہ ہے کہ میں اگر ان اقوام کو بھڑکا دوں تو پوری دنیا دیکھ لے گی کہ کیا بنتا ہے. اور وہ ہوا، محض 3 برس میں دیکھ لیا. یعنی اتفاق ہے کہ اقبال انتقال فرما گئے 1938 میں، تو 39 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی. تو 36 میں بتا رہے تھے کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جب یورپ کی اقوام کا لہو گرمایا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اور وہ ہو گیا، صرف 3 سال کے اندر اندر وہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اقبال
وہ جو عالمی نظام میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں ان پر نہ صرف گہری نظر رکھتے تھے بلکہ اس کی تفہیم اور پھر اس کو شعر میں ڈھالنا جانتے تھے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی فوری نوعیت کا واقعہ ہوا تو اس پر نظم لکھ دی, شعر لکھ دیا, لیکن وہ شعر بنتا نہیں ہے. آپ اس کو ہم ابھی صرف موضوعاتی سطح پر دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی اگر موقع ملا تو اس کو فنی حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ کتنی بڑی یعنی تشبیہ, استعارہ, تلوین, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں, اور پھر جو صوتی آہنگ ہے اس کا اور کردار نگاری ہے اس میں بھی کمال کر دیا ہے اقبال نے. تو فن میں بھی کامل ہے, صرف اپنے نقطہ نظر میں کامل نہیں, فن میں بھی اقبال آپ کو کامل نظر آئے گا. دیکھ لیں گے. اچھا وہ ہو گیا. کیا امامان سیاست, کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. ارے خدا کہتا ہے کن, تو اس کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بنا رہا ہے کہ دیکھو میں ہو کر دوں نا ذرا سی ہو, تو کوئی شیخ ہو, ٹھیک ہے, کوئی مذہبی رہنما ہو, سیاسی رہنما ہو, معاشی رہنما ہو, سماجی ہو, میری ایک ہو جائے سب کچھ سیدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاموں سے کہتے ہیں. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑا, اقبال نے یہ خود کہا تھا نا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا. تو اب یہ غالب خود اقبال کا اپنا خیال ہے. غالب میں بہت محبوب ہے میرے, اس لیے آ جاتا ہے نام. تو اقبال کہہ رہے, اقبال کو ایک طرح سے شیطان طنز کر رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑی نازک سی ہے, شیشے سے بنی ہوئی ہے یورپ کی تہذیب, ذرا توڑ کے دکھاؤ مجھے. ٹھیک ہے. یہ چیلنج کر رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نازک ہے اور بڑی جلدی خراب ہو جائے گی, تباہ و برباد ہو جائے گی, تو ذرا اس کو توڑ کے تو دکھاؤ مجھے, پھر میں آپ کو مانوں. ہے نا, اپنے زوم میں ہے کہ میں نے اس کی بنیاد ڈھالی ہے. دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک, مزدگی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. تو کہتے کہ جو فطرت نے ہی, انسانی فطرت میں جو چیزیں میں نے رکھ دی تھیں ان سے جو اب خرابیاں آ گئی ہیں ان کو مندمل نہیں, ان زخموں کو مندمل نہیں کر سکتا. جو چیرہ دستیاں ہو گئی ہیں ان کو سی نہیں سکتا. اب یہ مزدکی جو ہے یہ نہیں سی سکتا. جتنی خرابیاں آ چکی ہیں, مارکس سے ہونے والا تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سارے ڈرا رہے تھے کہ مارکس آ گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو کہتے نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اس طرح کی کوچہ گرد کہ یہ جو گلیوں میں پھر رہے ہیں ہمارا, ٹھیک ہے, اشتہا کی کتنی تحقیر ہے, یہ کب مجھے ڈرا سکتے ہیں, میں کیوں ان سے ڈروں. یہ پریشان روزگار آشفتہ سر آشفتہ مغز آشفتہ منہ, کہ جن کا نہ مغز سلامت ہے, پریشان دماغ, پریشان بال, ٹھیک ہے, جہاں جہاں گلیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں, ان سے مجھے ڈراتے ہو تم. ان کی کیا حیثیت ہے, ان کی تو اپنے جو ہیں بدھ سلامت نہیں ہیں, ان کا تو اپنا دماغ ابھی تک سکون میں نہیں آیا, دماغ ان کا منتشر ہے جناب. یہ کیا آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا ہے اگر اب بتاتا, کہتے نہیں اب یہاں پھر گریز ہے, پھر گریز آ گئے. ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو, کہ آگ سے جل چکی ہے. خاکستر ہو گئی, خاک ہو گئی نا, پنجابی میں سوا جسے کہتے ہیں وہ ہے مراد. اب یہاں ایک اشارہ بھی ہے, میں آپ سے عرض کروں. وہ کیا, وہ یہ ہے کہ ایک میتھولوجی موجود ہے کہ ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے کوکنس فینکس. فینکس نر یا مادہ نہیں, ایک ہی ہوتا ہے, خود ہی ہوتا ہے اکیلا. ٹھیک ہے. اور جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور ان پر بیٹھ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بجلی چمکتی ہے, کڑکتی ہے, اور ان لکڑیوں کو آگ لگتی ہے. جب ان لکڑیوں کو آگ لگ جائے تو وہ خود ہی جل کے انہی لکڑیوں میں راکھ ہو جاتا ہے, خاکستر بن گیا. پھر کیا ہوتی ہے, بارش. جب بارش ہوتی ہے اور وہ خاکستر جو ہے اس بارش میں نم ہوتی ہے تو اس سے ایک نیا کوکنس پیدا ہوتا ہے. اب یہ ایک تصور ہے ایک, ٹھیک ہے, یہ ایک خیالی پرندہ ہے. سو جس کا مطلب کیا ہے کہ خاکستر سے بھی زندگی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو زندگی اسی طرح پیدا ہوتی ہے. وہ کیسے؟ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے, کوئی جانور فوت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے. وہی مٹی
ڈیکمپوز اس میں ہو کے جسم سادہ ترین اجزاء میں پروٹین میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہی پروٹین یوریا سب کچھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ درخت کی شاخ جڑوں سے، شاخوں، تنوں، پھل، وہ پھل پھر دوبارہ انسان کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک سائیکل ہے پورا جو چل رہا ہے. یعنی ایک مادام کیوری ایک خاتون ہے، نوبل laureate ہے کیمسٹری میں، جس کا تصور یہ تھا کہ کنزرو رہتا ہے میٹیریل، میٹر کبھی بھی کم زیادہ نہیں ہوتا. جتنا میٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ آرگینک ہو یا ان آرگینک ہو، وہ گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے. تو آرگینک ہمارے پاس ہے. جب ہم مر جائیں گے، ہندو اسے جلا دیں گے، صرف ہندو نہیں جلاتے، اور بھی بہت سارے جلاتے ہیں. امریکہ میں بھی کریمیشن ہے. ڈیکمپوز کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، دبا دیا، دب گیا تو آہستہ 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 گھل گھل کے وہ کیا ہو گیا، مٹی میں مل گیا. تو مٹی، وہی مٹی جو ہے دوبارہ، غالب نے کہا تھا نا کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں. ٹھیک ہے، شیو کمار نے بھی کہا تھا نا کہ اساں تا جوبن رتے مرنا ٹر جانا اساں بھرے بھرائے، جوبن رتے جو بھی مردہ پھل بنے یا تارا، جوبن رتے عاشق مردے یا کوئی کرما والا. ٹھیک ہے، تو یہ خاکستر سے جہان پیدا ہو سکتا ہے، ریونز سے، خاک سے آپ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ ہیروشیما کو دیکھ لیں، خاکستر سے نیا جہان پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ جرمنی کو دیکھ لیں تو دوبارہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا. مٹ گئے تھے نا، برباد ہو گئے تھے، ریونڈ. تو انہی ریونز سے، انہی خاکستر سے ایک نئے جہان پیدا ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اب ڈر رہ گیا تھا، نہیں مجھے شیطان کہہ رہا ہے جناب میں کوئی مزدقیت جو ہے فارغ ہے، مجھے کیا ڈراتے ہو. مجھے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ کس سے ہے؟ اس امت سے ہے جس کی خاک میں بھی ابھی شرارے باقی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ سردیاں بھی گزری ہیں تو اگر آپ کوئلے جلاتے تھے تو اوپر اوپر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، راکھ آ جاتی ہے، لیکن اگر اسے ہٹائیں تو نیچے سے کیا برآمد ہوتا ہے، انگارے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ابھی تک ہیں کچھ انگارے ابھی باقی ہیں. اچھا جی، پھر کیا؟ خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. تو ساری رات رو کر اپنے آنسوؤں سے جو وضو کرتے ہیں، وہ لوگ، جس کا مطلب کیا ہے، وہی لوگ جو اپنی ذات تک محدود نہیں ہیں، جن کو موجود صورتحال سے دلچسپی ہے اور پریشانی ہے کہ ہماری امت، ہمارے لوگ، ہماری ملت جو ہے وہ بہت برے حال میں ہے. اب ظاہر ہے جب آپ دوسروں کا حال، دوسروں کا دکھ، دوسروں کی پریشانی دیکھیں گے تو خوش تو نہیں ہوں گے. دل درد مند اگر رکھتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ، جس کا مطلب کیا ہے کہ ان میں آرزو باقی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ حالات تبدیل ہوں. اچھا، کہتا ہے جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، جو زمانے کے باطن میں، جو دنوں کے پیچھے جھانک سکتا ہے، وہ جانتا ہے. ہی نوز، اس کو معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ مزدقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے. مستقبل میں اگر کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، شیطان کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے، تو وہ مزدقیت نہیں ہے، وہ مارکسزم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام. کہتے ہیں اسلام سے خطرہ ہے ہمیں. ٹھیک ہے، ہمیں خطرہ اشتراکیت سے نہیں ہے، اسلام سے ہے. ویسے مغرب نے ترتیب یہی رکھی ہے، پہلے انہوں نے مزدقیت جو ہے اس سے دو ہاتھ کیے، اب ہمارے در پہ ہیں. ٹھیک ہے، صرف دو ملکوں میں آپ دیکھیں گے تو 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا، افغانستان اور عراق. ٹھیک ہے، 2 ملین، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے ہیں. اللہ اکبر. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن. ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہیں تو ناظرہ پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے اترتے نہیں. ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کی. تو جو مومن ہے یا کافر ہے، عیسائی ہے، سب کا دین اس وقت ایک ہی بنا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیسہ، سرمایہ داری. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آست. ٹھیک ہے، جو پیران حرم بنے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی جو ید بیضا ہوتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ کے پاس تھا، جو مارتے تھے پتھر پہ چشمے نکلتے تھے، ان کے پاس نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس وہ جوہر ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ قابلیت ہی نہیں ہے.
بس نام کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے سوال ہوا تھا کہ جی چشتی صوفیہ نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں, وہ اور اب میں یہ بنیادی فرق ہے. وہ ید بیضا کے حامل تھے, اب بے ید بیضا ہیں, یہ فرق ہے پہلے کے عرب کے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب بھی بالکل صفا ہو گئے ایسے, وغیرہ دنیا تو قائم ہی نہ رہے. عصر حاضر کے اچھا یہ کہتے ہیں جناب, عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. تو کہتے ہیں مجھے اب جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ان پر واضح نہ ہو جائے, جو آئین انہوں نے دیا ہے, جو سمجھایا ہے طرز زندگی انہوں نے, یہ نہ کہیں مومنوں کو پتہ چل جائے. کیونکہ اگر یہ پتہ چل گیا تو سب گیا, ہمارا بنایا ہوا نظام گیا. کیوں؟ آئین پیغمبر ہے کیا؟ اب اقبال نے اس کی آگے تعبیر کی ہے, تشریح کی ہے. ایک تو یہ کہ وہ پناہ مانگ رہا ہے, شیطان پناہ مانگتا ہے رسول اکرم کے آئین سے, کہتا ہے الحضر آئین پیغمبر سے میں 100 بار پناہ مانگتا ہوں رسول اکرم کے آئین سے. کیوں پناہ مانگتا ہے؟ کیونکہ حافظ ناموس زن, یہ عورت کی عزت کا حافظ ہے وہ آئین. مرد مردوں کو آزمانے والا ہے, مردوں میں جو طاقت ہے, جو جوہر ہے, جو صلاحیت ہے, قابلیت ہے, اس کو آزماتا ہے, یعنی اس کو سامنے لاتا ہے. آپ میں جو صلاحیت ہے جب تک اس کی آزمائش نہ ہو وہ سامنے آ ہی نہیں سکتی. آپ کسی میدان میں جاتے ہیں, اترتے ہیں, پھر ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا آپ میں یہ صلاحیت تو موجود تھی. جس طرح آپ ایک دن میں پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں, آپ میں یہ صلاحیت تھی, لیکن امتحان کے دن نے یہ ثابت کیا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے تو نہیں, اس سے پہلے تو لگتا تھا ایک صفحہ بھی مشکل ہے, بتائیے, لیکن ایک دن میں ختم, 3 دن میں BA کر لیے. وہ صلاحیت تو تھی لیکن مخفی تھی. اس مخفی کو جو سامنے لے کر آیا ہے وہ آزمائش ہے. تو آزمائش جو ہے وہ لے کے آتی ہے سامنے. مرد آزما مردہ, تو مردوں کو بنانے والا, مردوں کو آزمائش میں ڈالنے والا, عورتوں کی عزت کا محافظ اگر کوئی ہے تو پیغمبر کا ہے. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, تو کسی بھی نوعیت کی غلامی ہو اس کے لیے پیغمبر کے آئین میں موت لکھی ہوئی. نہ کوئی فقفور و خاکہ, نہ فقیر راہ نشی, تو کوئی رستے میں قیام کرنے والا, راہ پر گزر بسر کرنے والا فقیر ہو, یا اب یہ چینیوں کے بادشاہوں کے القاب ہیں. جیسے اکبر کو ہم اکبر سے کم جانتے ہیں, مغل سے زیادہ جانتے ہیں. تو اسی طرح خاکاں یا جو یہ ہے فغفور, یہ کن کے تھے؟ یہ چینیوں کے نام تھے بادشاہوں کے. ٹھیک ہے, ڈائنسٹیز کے مختلف. کیا کرتا ہے, کہتے ہیں یہ کوئی بھی غلام ہو, کسی فقیر کے غلام ہیں, کسی بادشاہ کے غلام ہیں, سب کے لیے موت کا پیغام ہے پیغمبر کے آئین میں. کوئی غلامی قبول نہیں ہے. اور کیا ہے جناب, منعموں کو مالو. تو آپ دیکھیں نا, وہ شیطان کیا کہہ رہا تھا کہ اپنے آئین, تمہارا آئین یہ ہے کہ تم سرمایہ اور اکٹھا کرو, جبکہ پیغمبر کا آئین کیا کہتا ہے کہ تم امین ہو, تمہارے پاس یہ دولت کیا ہے؟ امانت ہے. اگر امانت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے مالک نہیں ہو, اور امین وہ ہے جو خیانت نہیں کر سکتا. اچھا جی, پھر کیا ہوا جناب؟ کہتے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. کہتے دیکھیں پیغمبر کے آئین نے ہمیں سمجھایا کہ یہ زمین کسی جاگیردار کی, زمیندار کی نہیں, اللہ کی ہے. تو اگر اللہ کی ہے تو اللہ کی مخلوق کا اس پر حق ہے. اور یہاں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں, میں آپ سے عرض کروں کہ خدا کی زمین پر صرف اللہ کے بندوں کا ہی حق نہیں ہے, اس پر چونٹی کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک انسان کا ہے, چیتے کا بھی حق ہے. اب اگر آپ نے چیتے کی گزارش سن لیں, 2-3 دن پہلے کا واقعہ, اگر آپ نے چیتے کے پہاڑ اور جنگل میں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لی ہے تو اس میں چیتے کا قصور نہیں ہے, معذرت, آپ نے اس کے گھر میں گھر بنایا ہے. اب یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ چیتا ان کے گھر میں نکل آیا, آپ یہ کہیے کہ آپ چیتے کے گھر میں نکل آئیں, معذرت, اس کا حق, اس کا بھی حق ہے, وہ مخلوق خدا ہے. تو یہ زمین کسی جو ہے سوسائٹی کے مالک کی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ پناہ مانگتا ہوں, شیطان کہتا ہے پناہ مانگتا ہوں. چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب, اگر انسان کے دنیا کی آنکھوں سے یہ آئین چھپا رہے تو بڑی اچھی بات ہے, ورنہ بڑے مسائل ہوں گے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہو محروم یقین. تو غنیمت ہے کہ مومن کو کبھی یقین ہی نہ ہے کہ آئین پیغمبر کے آئین پر عمل کر کے میری نجات ہے, میری کامیابی ہے. یہ نہ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے, یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا ہے. تو اس کو جو مذہب کی مختلف تعویلیں ہیں اس میں الجھائے رکھو. اگلا بند سارے کا سارا مختصر کرتا ہوں, وقت بھی ہو گئے.
وہ کیا ہے؟ وہ تعویلوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا حضرت عیسیٰ بن کے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے رسول اللہ کے، یا اپنا دین پھیلائیں گے؟ یہ ساری اس طرح کے جھگڑے میں یہ مومن پھنسا رہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ جناب مومن ان چکروں میں پھنسا رہے کہ وہ مجدد بن کے آئیں گے یا مسیح ابن مریم کے طور پر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، الہیات جو اللہ کی ہیں یہ وہی وہ جو رب کی ذات کے جو مختلف کانسیپٹ واسط الوجود اور اس طرح کے جو لانچ نہیں جو میٹافزیکل تعبیریں ہیں نا یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، فرشتے کس نوعیت کے ہوتے ہیں، شیطان جو تھا وہ جن تھا یا نہیں تھا، یعنی اس طرح کے مباحث جن کا تعلق ہمارے فزیکل ورلڈ سے نہیں ہے، تو یعنی اس میں الجھا رہے۔ اب حضرت عیسیٰ آئیں گے، کس عالم میں آئیں گے، اس کا ہماری موجودہ صورتحال سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، تو کہتے ہیں ان میں الجھا دو اسے۔ یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جن میں مسلمان الجھا ہوا ہے، کردار کا غازی نہیں ہے، گفتار کا ہے۔ کتاب اللہ کی تعمیلات بھی ہیں۔ جی یہی کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہ دیکھیں کتنا بڑا جھگڑا ہے یہ کہ کہاں باندھنے ہیں ہاتھ۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ کیا واقعی ہے، اس کا جو ایک جواب ہے میں آپ سے یہاں عرض کروں۔ ایک صاحب تھے دکن سے تشریف لائے، پاکستان میں کچھ عرصہ رہے، پھر فرانس چلے گئے، ڈاکٹر حمید اللہ، تو آپ یقیناً ان کے نام سے واقف، بڑے مشہور ہیں۔ ان کی ایک کتاب جو بہاولپور میں انہوں نے خطبات دیے تھے، اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا پریشان رہتے ہیں مسلمان کہ ہاتھ چھوڑ کے باندھ کے سینے پہ ناف کے نیچے کیا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ رسول اللہ نے ان سب طریقوں سے پڑھی ہے نماز، اور اللہ تعالیٰ جو کہ رسول اللہ کو بہت ہی قریب رکھتے تھے اپنے دل کے، ان کو قبول نہیں تھا کہ کوئی ایک سنت بھی جو ہے وہ ختم ہو، انہوں نے تمام سنتیں جاری کر دی۔ تو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بڑا کیونکہ یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے، انکلوسیو ہے، یہ جوڑتا ہے، جو اقبال بھی چاہتے تھے اور خود خدا بھی یہی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ٹھیک ہے، تو بہت معمولی باتیں ہیں جن پر اختلاف ہے، لیکن اس پر ہم لڑنے مرنے پر تیار ہیں۔ تو یہاں الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جناب تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات۔ تو زندگی میں یہ مسلسل ناکام رہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم الجھائے رکھو گفتار میں، اسے کردار سے دور لے جاؤ، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ یہ جہان جس کا کوئی ثبات ہی نہیں ہے، جس کی بنیاد نہیں ہے، جس نے قائم نہیں رہنا۔ ایک بڑی اہم بحث جو تھی وہ بات ہو سکتی تھی لیکن میں چھوڑ رہا ہوں فی الحال، وہ ہے کہ ہے کلام اللہ کے الفاظ جو اللہ کے کلام کے ہیں یہ حادث ہیں یا قدیم ہیں۔ یہ ایک بڑا جھگڑا تھا جو معتزلہ کے دور میں آیا سامنے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حادث وہ چیز ہے جو زمانے کے اندر پیدا ہو، یعنی شروع سے نہ ہو۔ قدیم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، جیسے خدا کی ذات ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ قدیم ہے۔ حادث ہم ہیں، یہ کیمرہ، یہ مائک، یہ کرسی، میز، یہ سب چیزیں جو اس وقت دنیا میں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ حادث ہیں، ایک خاص زمانے میں سامنے آئی ہیں۔ تو کیا کلام خدا بھی خاص زمانے میں سامنے آیا ہے؟ شروع سے تھا، جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کا کلام ہے، تو اگر تب سے ہے تو بعد میں کیوں ہے؟ یہ سارے ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہو، یہ کام بہت اچھا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے کہ یہ لگے رہیں اسی کام میں، یار پہلے سے تھا اب آیا، کیا ہے، کہتا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اس سے اس کو ہٹائے رکھو۔ یہ بس سمجھاؤ کہ ہاں یار یہ بڑی اہم بات ہے کہ شروع سے تھا یا اب آیا ہے، یعنی جب رسول اللہ ہے تب آیا ہے یا بہت پہلے سے تھا، کب رسول بنے، اس دن بنے جب انہوں نے اعلان کیا، پہلے سے تھے، پہلے بنا نور بعد میں بنا، یعنی ان باتوں میں یہ الجھ کر رہ جائے۔ جو لکھا ہے، جو کہا ہے، جو کیا ہے، اس پر عمل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن، یہ تو کیا آگے، ہاں چھوڑ کر، اور اچھا ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے ہے۔ یعنی وہ تصوف اور شعر جو اس کو دنیا زندگی دیکھنے سے بیگانہ کر دے، نہ دیکھنے دے، وہ بہت اچھا ہے۔ جو تعلیم دے اس کو کہ تم دیکھو ذرا آنکھیں کھول کے یہ زندگی اپنے ارد گرد، اس کی طرف نہ آنے دو، اس کو الجھائے رکھو۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، تو مجھے اگر ڈر ہے تو مصداقیت سے نہیں ہے، اس امت سے ہے کہ اگر یہ بیدار ہو گئی تو سب نظام جو میرا بنایا ہوا ہے وہ تہہ تیغ ہو جائے گا۔
ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، یعنی جنہوں نے اپنا کرنا تھا احتساب کائنات کا کرنا تھا، کائنات کو جاننا تھا، سب اس کا، جن کے پاس فرقان آیا ہوا تھا جو فرق کر سکتا تھا صحیح غلط میں، یہ الجھے رہے ہیں۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گائے کہ صبح اٹھنا ہے اتنے بجے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، وہ پڑھنی ہے، اسی میں لگا کے رکھو، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دو، ملنے جلنے سے ہٹا دو، اسے کہو کہ بس عبادت میں لگے رہو، وہی اصل کام ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کرو۔ آدناب آپ کو بہت شکریہ، تو بڑی محبت سے